بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس کانفرنس کے آخری دن اور اس کے دوسرے سیشن میں جمع ہوئے، اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے روحانی بیماریاں اور ان کا علاج، یا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ نفسیاتی اور روحانی بیماریاں اور ان کا علاج. میں اس عنوان کے تحت چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں، آج کے جدید دور میں جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، جسمانی امراض، بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل ڈیسیزز، نفسیاتی بیماریاں، فزیکل ڈیسیزز، فزیکل النس اور نفسیاتی بیماریاں، اور روحانی بیماریاں، کچھ ایسی بیماریاں جن کا تعلق جسم سے اور نفس سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے. اور ان بیماریوں میں ہم دیکھ رہے لوگ جا بجا دن بدن جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہاسپٹلس اور دواخانے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مرض کے ہو، چاہے سائیکولوجیکل مرض ہو، کوئی نفسیاتی مرض کے دواخانے ہو، جسمانی امراض کے ہو، بہرحال ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی قطار لگی ہے، لوگ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں. کیا وہی ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں جو ہے یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی، نہ دیکھی جاتی تھی، اور آج بیماریوں میں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے. تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں؟ اور اگر ایسی بیماریاں اگر ہمیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ بالخصوص نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں یاد رکھیں. جہاں تک سائیکولوجیکل ڈیسیز ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں، تو آج کی جدید سائنس کے جو بھی علوم اور جو بھی شعبے ہیں وہ تمام اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ایلوپیتھ کا شعبہ ہو، ہومیوپیتھ کا شعبہ ہو، یا جو آیوروید کا شعبہ ہو، یا سدھا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیسن، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی طور سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے. لیکن ایک شعبہ اور باقی ہے جس کے تعلق سے ہر طب یا ہر اس کا فن یا ہر شعبہ قبول تو نہیں کرتا ہے، وہ روحانی شعبہ بھی ہے. انشاءاللہ میں جہاں نفسیاتی وہیں روحانی تعلق سے بھی رکھوں گا. یہ شعبے کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں، یا عموماً جو آج کی جدید میڈیسن ہے اس شعبے کو قبول نہیں کرتی. بالخصوص ایلوپیتھ کا جو شعبہ ہے وہ کہتا ہے روح وہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا جسم ہے، اس میں ایک جان ہے، بس وہ مر جائیں گا اور کھپ جائیں گا، جان ختم ہوگی تو جسم خود بخود گل سڑ جاتا ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، اس میں ایک جان ہے، اور اس میں ایک روح ہے. یہ تینوں بنیاد ہیں، اور روح اصل ہے. اگر یہ نکل جائے تو پھر جسم اور جان بیکار ہو جاتی ہے. کچھ شعبے سائنس کے اس کو قبول کرتے ہیں، جیسے ہومیوپیتھ کا شعبہ ہے، وہ قبول کرتا ہے کہ روح ایک چیز ہے، اور روح کی بیماری سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے. بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے شعبے قبول کرتے ہیں اور کون سے نہیں، لیکن انشاءاللہ عزیز شریعت چونکہ اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نفسیاتی طور سے، روحانی طور سے، تو لہذا اس کے تعلق سے اس کے علاج کیسے ہو، وہ بیماریوں کا حل کیسے نکالا جائے، کتاب و سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، کس حد تک مداخلت ہے کتاب و سنت کی، کس حد تک طب اور دوائیں اور جڑی بوٹیوں کا اس سے مداخلت ہے. انشاءاللہ عزیز میں آج اس کی تفصیلات مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم دیکھتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً علاج کرنے کے لیے جو ایک واحد طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ دواخانوں میں جایا جائے، کلینکس یا ہاسپٹلس میں جایا جائے، اور مختلف قسم کے الگ الگ جو اس کے امراض ہے اس کے اندر ٹیسٹ اور شعبوں میں جایا جائے، اور اپنے ایکس رے اور یہ سب کیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے وہ کی جائے. ہم نے لیکن ایک اہم شعبہ بھول گئے
کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف وہ دوڑتا اور رجوع کرتا ہے وہ اس کا دین اور اس کی شریعت ہے، اور اس کا دین اور اس کی شریعت اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے یہ سب سے اول ہے. اس کے بعد یقیناً وہ طب کی طرف بھی بھاگتا ہے، میڈیسن بھی لیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو اصل چیز تھی ہم وہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، صحابہ بھی بیمار ہوئے. آپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ کیا یوں ہی کہا بس سیدھے بھاگو اور دواخانوں میں چلے جاؤ؟ اس سے پہلے کچھ کیا آپ نے، اور ساتھ میں دوائیں بھی لی. تو یہاں دونوں چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے. میں کسی ایک چیز کا نفی اور ایک چیز کا اثبات کرنے کے لیے بھی نہیں ہوں، یا کسی کو رد کرنے اور کسی کو ثابت کرنے یا کھڑا نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں ہی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تفصیلات انشاءاللہ جس میں آگے رکھوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے ان سے وہ بچتا نہیں، ان سے اپنی حفاظت نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بیماری لگنے کی، کہ انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا اس مسئلے میں، یا اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا، یا اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ میں اپنے صحت کی پہلے سے احتیاط کروں. اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. علاج سے بہتر احتیاط ہے. تو سب سے پہلے ایک مومن احتیاط کرے. اگر اس کے بعد بھی لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی بھی شریعت سے غفلت نہ کرے. یاد رکھیے، شریعت سے غفلت مت کیجیے. یہ نہ سوچے کہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، اب بس جو ہوتا ہے چلنے دو، دواخانوں میں جاتے رہو، اور لمبی لمبی قطاریں لگ رہی اور ہزاروں اور لاکھوں روپیہ ہمارا اس معاملے میں برباد ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشفی بخش، اطمینان بخش ہمارے علاج نہیں ہوتے، نہ ہم ذہنی طور سے مطمئن ہوتے، نہ جسمانی طور سے اس سے مطمئن ہوتے ہیں. تو ایک انسان اگر پہلے تو حفاظت کرے، حفاظت نہ ہو سکے اور بیماری میں پڑ جائے، بیماری ہو جائے، تو پھر سب سے پہلے شریعت کی طرف وہ دوڑے. احتیاط کے اندر بھی پہلے شریعت کو مقدم جانے، اور بیمار ہو بھی جائے تو شریعت کو اس معاملے میں بھی وہ مقدم جانے. لیکن آج کی جدیدیت نے، یہ ماڈرنزم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. نزدیک دنیا سب کچھ ہے، وہ دین اور شریعت کا کسی معاملے میں عمل دخل رکھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس دنیا سب کچھ ہے، بس اسی میں جنت ہے اور یہی آپ کے لیے دوزخ ہے، بس آگے مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور مادہ پرستی میں وہ لگ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، پورا بیلنس بگاڑ دیا. زندگی کا ایک جو توازن تھا، بیلنس تھا، پورا ڈس بیلنس کر دیا، بگاڑ دیا. اور اسی طریقے زندگی کے ہم بھی شکار ہوئے. ایک مومن بھی اسی طریقے زندگی پر چل پڑا اور وہ بھی اس بیماریوں میں ملوث اور اس کا جو ہے شکار بن گیا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں. ٹھیک. اور جب ہم نے یہ زندگی کا بیلنس کھو دیا، ایک توازن جو ہونا چاہیے کہ جہاں میں صحت کا خیال رکھتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیمار ہو جاؤں تو بیماری کا علاج کرواتا ہوں جیسے کتاب و سنت نے بیان کیا. ہم نے جب یہ چھوڑ دیا اور بیلنس بگڑ گیا، اس کا توازن بگڑ گیا، تو ہم نے دیکھا ہم میں ایسی ایسی نفسیاتی بیماریاں داخل ہو گئی کہ جو پہلے جس کا تصور بھی نہیں تھا. مثال کے طور پر بے چینی اور بے اطمینانی. آج ہر دوسرا شخص بے چین اور بے اطمینان ہے. اپنی تجارت سے بے چین بے اطمینان، اپنی اولاد سے بے چین بے اطمینان، اپنے معاشرے ماحول سے بے چین بے اطمینان. ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ اور ہر بوڑھا اس میں جو ہے شامل ہے. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں کیا ہے، جو ابھی تو جس نے زندگی دیکھی نہیں ہے، وہ تک اپنی زندگیوں سے پریشان ہے اور بے چین ہے. حتیٰ کہ واقعات ہمارے شہر میں اور اس ملک اور دنیا میں کوئی نئے نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں جو ہے 4، 5، 10 اور 15 سال، یا جو ابھی 10th بھی پاس نہیں ہوئے، اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں بے چینی اور بے اطمینانی کی وجہ زندگی کی. یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں جن کی عمر مشکل سے 9 یا 10 سال، جو کہ ابھی 8ویں میں بھی نہیں پہنچے، ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے، ابھی مڈل اسکول میں ہے. وہ لوور اسکول سے نکلے اور مڈل اسکول میں پہنچے اور خودکشی کر رہے ہیں. مطلب بچے بھی بے اطمینان ہیں، بوڑھے بھی بے اطمینان ہیں، مرد بھی بے اطمینان ہیں، عورتیں بے اطمینان ہیں. نفسیاتی طور سے ہم نے اپنے آپ کو ڈس بیلنس کر لیا. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، خودکشیاں عام ہو رہی ہے. کیونکہ ذہنی سکون جب انسان کھو دیتا ہے، ایک ہی راستہ اس کے لیے حل ہوتا ہے، خودکشی کر لو، مر جاؤ. تو بچے تو خودکشی کر رہے، بے اطمینان ہے وہ ذہنی طور سے. فکریں ہمارے پیچھے لگی ہے، لاحق ہو چکی ہے، اور کئی جسمانی بیماریاں اور کئی شک اور شبے کی بیماریوں میں ہم سب ملوث ہو چکے ہیں. کہ فکروں کا یہ حال ہے، ٹینشن کا یہ حال ہے، بیماریوں کا یہ حال ہے کہ بس ہر شخص، ایسا میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کوئی مستثنا ہو، ہر شخص دوائیں اور گولیاں کھا رہا ہے اپنی نفس کے لیے. کوئی ذہن کو اطمینان کے لیے کھا رہا ہے، کوئی جسم کے اطمینان کے لیے کھا رہا ہے، کوئی لیکن بچے بھی نہیں. اس لیے کہ ہم نے زندگی کا جو بیلنس تھا، جو توازن تھا، کھو دیا ہم نے. وہ جو شریعت نے ہمیں دیا تھا، اور ہم کو لگا یہ جدیدیت کے پیچھے دوڑنا، یہ مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنا، یہی سب کچھ ہے. اور اگر بیمار ہو بھی جائے تو دین اور شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس، کوئی ہم کو راستہ نہیں بتایا. لہٰذا اس کو چھوڑ کر بس دواخانوں میں قطار در قطاریں لگاؤ اور بس بیٹھے رہو، انتظار کرو. یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو غیر شرعی طریقے سے آپ کا علاج کریں، جن کو عاملین کے نام سے بڑے اپنے آپ کو انہوں نے مشہور کر لیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے علاج کرتے ہیں.
تو زندگی میں توازن ضروری ہے, بیلنس لائف ضروری ہے ایک انسان کی, کہ جہاں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور سے تیار کرے, وہیں وہ جو ہے دین اور شریعت پہ عمل کر کے روحانی طور سے بھی اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرے. اور یاد رکھیے, جب انسان کی نفسیات اور روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جسم خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, اب ہم دیکھتے ہیں, ہم نے صرف ایک طرف دوڑ لگا دی. جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ایک طرف ہماری دوڑ ہے ہاسپٹل جاؤ, دواخانے جاؤ, ہم نے وہ دوسرا پہلو شریعت کا مکمل جو ہے فراموش کر دیا. وہ پہلو کیا تھا کہ جب بیمار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعمال ثابت تھے. آپ خود جب بیمار ہوتے, بخار میں جو ہے آپ کو بخار ہو جاتا اور آپ بخار میں مبتلا ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس دم کرتے. وہ آپ دوا بھی کھاتے, لیکن یہ جو حصہ ہے پڑھنے پڑھانے کا, معوذتین کا, یہ فراموش کر دیا ہم نے. صرف ایک حصہ پکڑ لیا, کون سا؟ دوا کھاتے رہو. یہ دوا نہیں تو وہ دوا, وہ دوا نہیں تو وہ دوا, وہ دوا نہیں تو وہ دوا, اور وہ دوا اور وہ دوا. بالکل ایک حصہ ہم نے لے لیا اور بقیہ ایک فراموش کر دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں سکون اور اطمینان نہیں. یاد رکھیے آج اسی طرح جیسا میں نے کہا, جب نفس کمزور ہو جاتی ہے, روحانی طور سے انسان کمزور ہو جاتا ہے, اور روح کی غذا کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح کی غذا اللہ کا قرب ہے, اللہ سے نزدیکی. یاد رکھیے روح کی غذا کیا ہے؟ جیسے جسم کی غذا ہے کھانا پینا, اور جو ہے اسی طرح جسم کو جو ہے تیل لگا کر جلد کو اچھا رکھنا, اسی طرح اور تمام وہ چیزیں کرنا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, جس سے وہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. تو روح کی غذا اللہ کا قرب ہے, اللہ کا قرب ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. اور یہ اطمینان سے مراد روحانی اور نفسیاتی اطمینان ہے. گو جسمانی طور سے ایک انسان کے اوپر سے آسمان سے جو ہے بموں کی بارش ہو رہی ہے, لیکن جب اس کا دل اللہ کی کتاب سے جڑا ہے تو تطمئن القلوب, اس کے حالات ہو سکتا ہے جسمانی برے ہو, لیکن اس کا دل مطمئن رہے گا اس حالات میں بھی, اور اللہ کا شکر حمد و ثنا تعریف بڑائی اور صبر کرتا رہے گا اس میں بھی. پاگل پنے سے بھاگیں گا, چیخیں گا, چلائیں گا, اور غیر شرعی حرکتیں نہیں کریں گا. تو یہ اطمینان روحانی اور نفسانی اطمینان اللہ کی کتاب میں اللہ نے رکھا. یاد رکھیے, تو یہ حصہ ہم نے مکمل آج فراموش کر دیا. اور اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ ناس پڑھو, تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون دقیانوس آ گیا, یہ پتہ نہیں کس زمانے کا آدمی اٹھ کر آ گیا. کیا آج جدید دور میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اثر رکھتی ہیں ہم پر؟ یہ آج کے دور میں نہیں, یہ قیامت تک اثر رکھنے والی ہے. اس لیے کہ کلمات انسان پر اثر کرتے ہیں. معلوم آپ, کلمات انسان پر نفسیاتی طور سے اثر کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک انسان بڑا حساس اور بشاش, خوش, ایک دم بالکل ایک دم فریش ہو کر گھر سے باہر نکلا, اور ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس کو گالی دے دی. اچانک جو شخص خوش تھا, چہرہ اور لباس بہترین تھا, آپ دیکھیں گے اس کے چہرے میں تغیر, تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں وہ خوشی سے جا رہا تھا وہیں چہرہ غمگین ہو جاتا ہے, غصہ اس پہ طاری ہو جاتا ہے, شکل لال ہو جاتی ہے, اور وہ آپ دیکھیں کبھی کبھی پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے, بچوں کے پیچھے دوڑتا ہے ان کو سزا اور مارنے کے لیے. کلمات کا اثر ہوتا ہے. اس نے گالی دی, اس کے ذہن پر, نفس پر اثر ہوا اس کا. اسی طرح یاد رکھیے اللہ کا کلام بھی کلمات ہے, اثر رکھتا ہے انسان پر. یہ نفسیاتی طور سے آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے تاکہ آپ جسمانی بیماریوں سے مضبوطی سے لڑ سکیں. ایک انسان ہے جو پہلے جسمانی طور سے بیمار ہے اور نفس بھی اس کی ٹوٹ جائے, تو پھر اب یہ انسان تو بہت جلدی جو ہے جس کو کہیں گے جو ہے ناشکری کرنا شروع کر دیں گا, اور امید سے خالی ہو جائیں گا, نا امید ہو جائیں گا. لیکن وہیں اگر اس کے پاس اللہ کا کلام ہے, وہ پڑھتا ہے, تو یہاں اس کا نفسیاتی طور سے مضبوط ہے, روحانی طور سے جمع ہوا ہے, تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے لڑنے میں اس کو مدد ملتی ہے. یاد رکھیے. تو ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اس دور میں یہ کہے کہ بھائی فلاں بیماریوں کا علاج اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت, پھر جو ہے آپ جدید سائنس سے بھی کیجئے, تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھ کر آ گئے جناب, اور آ کر ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے بہت سی بار یوں ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہم سمجھتے چونکہ ہم نہیں سمجھ رہے وہ چیز غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے کچھ چیزوں کو جب ہم نہیں سمجھ پاتے تو ہم کیا سمجھتے, چیز غلط ہے. یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا شیوہ اور شعار اور طریقہ ہے جن لوگوں کو وہ چیز جو چاہتے حاصل نہ ہو تو اس کو پھر وہ غلط بولتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں کہوں یہ چیز غلط ہوگی, پھر مجھے کوئی چیز دکھ رہی نہیں تو میں سمجھوں گا. مثال کے طور پر اگر میں نے کسی انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں نمازی ہوں گا ہی نہیں, میں نے دیکھا نہیں نا آج تک, تو کیا آپ کے نہیں دیکھنے سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوں گا؟ ضروری ہے. آپ کیا اس کے پیچھے دن بھر صبح شام 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہمارا آج ہو چکا ہے کہ چونکہ جس چیز سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم بولتے نہیں ایسی کوئی چیز ہوں گی نہیں وجود میں. کہاں آپ نے لائے, بس علاج کرو, یہ لو فلاں لو, یہ دوا لو, وہ دوا لو, یہاں جاؤ. یاد رکھیے جہاں دواؤں کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے, وہیں لیکن شریعت نے جو بتایا طریقہ علاج کا, اگر پہلے وہ اپنا لے اور پھر ان دواؤں کو کرے اور یہ دونوں طریقے مل جائے تو پھر ایک زبردست جو ہے ایک جو ہے معاشرہ تشکیل ہوگا, جس میں انشاءاللہ عزیز انسان جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بہت زیادہ حد تک جو ہے بچے رہیں گے.
جیسے ہمارے سلف کے واقعات تھے کہ اگر وہ غربت میں بھی تھے تو دل اطمینان میں تھے، ان کے سکون اور چین تھا، خودکشیاں نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اور دن رات جو ہے پاگل پن ان پہ نہیں تھا، تاری نہیں تھا. اور بالخصوص جو نفسانی بیماریوں میں آج کل لوگ ملوث ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لوگ پریشان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے اچھا تھا لیکن فلاں فکر لے لیا اور یہ پاگل ہو چکا ہے، اور یہ انسان بڑا اچھا تھا اور فلاں فکر لے لیا اور پاگل ہو چکا ہے. نفسیات. آئیے انشاءاللہ عزیز کا شریعت کیا حل دیتی ہے، ہم دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہم اس کی معلومات حاصل، شریعت میں کیا اس کا حل ہے وہ پہلے معلومات کر لیں. دوسرا یہ کہ شفا یابی سے پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لیں. پہلے تو علم حاصل کر دے شریعت نے کیا دیا، اور صحت شفا یاب ہونے مطلب بیمار ہو کر اچھے ہونے سے پہلے یہ کر لے کہ بیمار ہو ہی نہ، اس کا کیا مسئلہ ہو. شفا یابی سے بہتر ہے کہ تحفظ کیسا کیا جائے اپنی نفس کا. تو آئیے پہلے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا اپنی صحت کا جو مرحلہ ہے کہ ایک انسان کیسے اپنی نفسیاتی روحانی صحت کو بچائے رکھے، تو اس کا پہلا مرحلے میں دو حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے سے یہ بیماریاں اس کو ہو ہی نہ، اور دوسرا اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا شریعت حل دیتی ہے اس کو تلاش کرے. یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے. پہلا کہ ایسی بیماریاں ہمیں ہو ہی نہ، ہم وہ تدابیریں اپنا لیں. دوسرا اگر ہو جائے بالفرض تو پھر ہم کس طرح سے ان بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی بہرحال کوشش کریں. آئیے ہم دھیرے دھیرے اس چیز کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، ایک مومن کا شیوا اور طریقہ ہے وہ ہر معاملے میں شریعت کو مقدم جانتا ہے، اپنے سے اونچا سمجھتا ہے، اور ہر فیصلہ جو بھی زندگی کا لیتا ہے وہ شریعت سے لیتا ہے کہ اگر شریعت نے حکم دیا ہو تو میں کروں گا، اگر شریعت نے منع کیا تو میں اس کام میں شامل نہیں ہوں گا. ٹھیک. اب آئیے سب سے پہلے ہم روحانی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہمیں لگے ہی نہ، ہم اس میں جائے ہی نہ، وہ ہم کو چھوئے ہی نہ. اس کے لیے ہم کیا کریں، پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہو جائے تو پھر کیا حل ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اب احتیاطی تدابیر میں ہم کیا کریں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نفسیاتی اور روحانی طور سے ہم خوش رہیں، صحت مند رہے اس اعتبار سے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا فرائض اور واجبات کا اہتمام. فرائض اور واجبات کا جو شخص اہتمام کرتا ہے عموماً وہ یاد رکھیے بیماریوں ملوث نہیں ہوتا، بیماریوں میں شامل نہیں ہوتا، بیماریاں اس کو نہیں گھیرتی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے ہیں. اب کہاں سے پھر آپ کو ذہنی سکون ملنے والا جب آپ نے فرائض ہی چھوڑ دیے. تو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہوگا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمیں ذہنی سکون ہو، اطمینان ہو، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی بیماریاں ہمیں نہ ہو، سائیکولوجیکل ڈیسیزز نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کریں واجبات پر عمل کرے. فرائض جو اللہ نے دیے، 5 نمازیں پڑھے، روزہ اور زکوٰۃ کرے، حج کا حکم دیا حج کرے، ان سے انسان بہت حد تک بچا ہوا رہتا ہے، یاد رکھیے. دوسرا کام جو کریں گے ہم احتیاط کے لیے وہ یہ ہے، تمام گناہوں اور نافرمانی سے احتیاط کرے. اس لیے کہ معصیت، گناہ، نافرمانی انسان نے بے چینی اور نفسیاتی بیماریوں میں اس کو جو ہے ملوث کرتے ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر وہ گر جاتا ہے. تو ہم کیا کریں، اپنے آپ کو اس سے بچائے. یاد رکھیے کہ ہم حرام کاموں سے اجتناب کریں، برے کاموں سے اجتناب کریں، غلط کاموں سے اجتناب کریں، معصیت اللہ کی جس سے ناراضگی آتی ہے، اللہ جس پر عذاب دیتا ہے، ان کاموں سے بچے رہیں. یہ دوسرا سٹیپ. تیسرا جو کام ہمیں کرنا پڑے گا، اور بالخصوص اس سٹیپ کے اندر جس میں اللہ نے روکا ہے، ان کاموں سے بالخصوص رکیے جو کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر موسیقی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیقی انسان میں منافقت پیدا کرتی ہے. یہ موسیقی انسانی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، یاد رکھیے. تو بالخصوص وہ گناہوں سے بچیے جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کو چھاڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے کم کر دیتے ہیں. اور وہ تصورات، وہ خیالات، وہ خواہشات اور وہ نفسانی بیماریوں میں ملوث کیا ان کو. اس سے پہلے کے زمانے نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی. وہ بے اطمینانی اور اضطراب زندگی کو جو ہے اوپر سے نیچے جس کو کہیں گے ہلچل مچا دی ان چیزوں نے. تو بالخصوص معصیت میں، گناہوں میں، ان گناہ سے بچیے جو صرف گناہ نہیں ہے، ایمان کو ختم کر دیتے ہیں. آئیے تو انسان جو ہے سب سے پہلے جو چیز کا حکم دیا وہ کرے. دوسرا جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکے. تیسری چیز جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے. پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے، بالخصوص فجر کے بعد قرآن کی تلاوت. یاد رکھے جو انسان کرتا ہے انشاءاللہ عزیز وہ اکثر نفسیاتی بیماری اور روحانی بیماریوں سے بچا ہوا رہتا ہے. اب اللہ کے ذکر کو تو ایسا بھولا ہم نے کہ قرآن جب کھلتا ہے کسی کے گھر میں تو کوئی پوچھتا ہے کون مرا، اس لیے کوئی مرا تو ہی کھلتا ہے نا، وہ تو پوچھنا پڑتا ہے کون مرا، تو کہتے وہ فلاں آدمی مر گیا. تو ایسا مت کیجیے. قرآن زندوں کے لیے آیا تھا اور زندگی میں پڑھنے کو آیا تھا، مردے کے اوپر پڑھنے اور مردے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا.
یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے یہ قرآن. یہ گائیڈ بک ہے یہ ہماری, اس کو بند کر کے مت رکھیے. قرآن کی تلاوت کیجئے, نہ صرف تلاوت کیجئے, معنی اور مفہوم کے ساتھ تفاسیر پڑھنے کی کوشش کیجئے. اور یاد رکھیے جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سے لوگوں کو دور رکھا ہے, یہ علماء سو ہے, علماء حق نہیں ہے. یہ جو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں, اور ان لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کر رکھا کہ ان کو ناول پڑھنے دی, پکچر دیکھنے دیا, اشتہار پڑھنے دیا, اخبار پڑھنے دیا, کہانی اور قصے پڑھنے دی, لیکن کبھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کو ان کو جو روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے گمراہی آئیں گی. میں ایسے لوگوں سے اور ایسے علماء سو سے سوال کرتا ہوں, اگر اس سے گمراہی آئیں گی تو کون سی کتاب لا کے دوں گے جس سے میں ہدایت پاؤں؟ اگر یہ کتاب مجھے گمراہی دیتی ہے تو پھر تم کچھ لکھ کر لاؤ جو مجھے ہدایت یافتہ بنائے اور ہدایت کی طرف گامزن کرے. اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر یہ کتاب اتاری تھی وہ دنیا کے سب سے جاہل لوگ مانے جاتے تھے. اگر وہ اس کتاب کو تھام کر جو ہدایت یافتہ ہو سکتے تو میں مادرزاد ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوں, میں کیوں اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا؟ غیر مسلم اسلام قبول کریں اس کتاب کو پڑھ کر, کیوں پھر میں ایک مسلمان اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال میرا یہ ہے. اس سے دور رکھا گیا, یہ خود ایک لمبی سازش ہے کہ ایسے لوگ آئے اس امت میں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کو دور رکھا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو بس اتنا ہی ان کو برداشت ہوتا ہے, اس کے آگے اگر ترجمے کی بات آئی فتنی اور فساد, جھگڑے, اور یہاں تک کہ قرآن کو پھاڑا بھی جاتا ہے مساجد میں. یہ قرآن تو نہیں پڑھا جائے گا یہاں. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت اس کے معنی کے ساتھ, اس کو سمجھیے وہ کتاب کیا چاہتی ہے ہم سے. ٹھیک. چوتھا کام جو کریں گے, صبح اور شام کی وہ دعائیں پڑھے جن دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو فلاں فلاں اور فلاں فائدے ہیں, اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے, جن اور جادو اور آصف سے انسان بچتا ہے, ان سے فلاں فائدے ہوتے ہیں اور فلاں فائدے ہوتے ہیں. جیسا بالخصوص ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, جو شخص ہر صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اگر گن کے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس دن شیطان اس پر اثر نہیں کر سکتا, اس دن اس پہ جادو نہیں ہو سکتا, شیطان اور آصف اس کو کچھ نہیں کر سکتے. وہ دن اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا. اور پھر فرماتے ہیں جو سوتے وقت یہ پڑھ لے, آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت 255, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ پڑھ لے اور سو جائے تو 2 فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں. تو دن کی حفاظت اس کلمے سے, رات کی حفاظت اس آیت سے. ہو گیا آپ کا دن اور رات محفوظ. ان ذکر و اذکار کا اہتمام کریے. یہ سب روحانی اور نفسیاتی بیماری سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوں میں. آئیے 5واں طریقہ ہم کیا کریں گے اس کے بعد. 5ویں چیز یہ کہ ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آنے اور جانے, مسجدوں میں داخل ہونے اور نکلنے, بازاروں میں داخل ہونے اور باہر آنے, بیت الخلاء میں جانے اور آنے, نیا لباس پہننے, لوگوں سے ملنے, لوگوں سے بات کرنے میں سکھائے, ان ذکر و اذکار کا اہتمام کرے. کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ دعا پڑھوں, بیت الخلاء داخل ہونے کی یہ دعا ہے, بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دعا ہے, سواری پر سوار ہونے کی یہ دعا ہے, سواری سے اترنے کی یہ دعا ہے, نئے شہر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے, اپنے شہر میں واپس آنے کی یہ دعا ہے. یہ تمام چیزوں کا اہتمام کروں. ہم نے ان دعاؤں کو معمولی سمجھا ہے معلوم, اور ان دعاؤں کو چھوڑنے سے سب سے بڑا نقصان ہی میں معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے جسم میں جانے کا. اس سے پہلے کے درس میں آپ نے بات سن چکے ہیں. شیطان تو تاڑتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے کب مجھے موقع دے یہ مومن, یہ انسان کی میں جس میں داخل ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح روانی کرتا ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے, اس کے رگوں کے اندر خون جیسا دوڑتا ہے, سرکولیٹ کرتا ہے, شیطان بھی دوڑتا ہے. اب آپ ایک انسان ذکر سے غافل ہے, صبح نماز پڑھی فجر کی تو اب ظہر پڑھ رہا ہے, کتنے گھنٹے کا ڈفرنس ہے دونوں کے بیچ میں. حالانکہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیچ میں کتنا وقت ہے, نہ سبحان اللہ بولتا ہے, نہ ماشاء اللہ بولتا ہے, نہ انشاءاللہ بولتا ہے, نہ ذکر و اذکار کرتا ہے. تو شیطان کہتا ہے یہ 5-7 گھنٹے کے لیے تو اپنا آدمی ہے, اس کے بعد اب جب ظہر کو جائیں گا دیکھا جائیں گا. ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے, سلام کیجیے, آداب کیجیے, معاملات کے اندر جو باتیں ہونا چاہیے, دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو, اللہ کا نام لیجیے, اسماء الحسنی اللہ کے اچھے اچھے نام پکاریے, آنے اور جانے کی دعائیں, کھانے اور پینے کی دعائیں, اٹھنے اور بیٹھنے کی دعائیں, سواری پہ سوار ہونے اترنے کی دعائیں, شہروں میں آنے اور نکلنے کی دعاؤں کا بالخصوص اہتمام کیجیے. اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں, حسن المسلم, لیکن یہ دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہونا شرط ہے, یاد رکھیے. یہ من مانی لوگوں نے جو ایجاد کردہ دعائیں ہیں نا, ان دعاؤں کے چکر میں جا کے اپنا ایمان مت برباد کیجیے. من مانے درود, من مانی دعائیں, من مانے طریقے, من مانے ذکر و اذکار, من مانی نمازیں, اور من مانا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالا ہے جس کی فہرست گنائی جا سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی کی درود ثابت ہے کہ یہ درود یہ درود اور یہ درود پڑھا کرو. تو مستند کتاب و سنت سے ثابت شدہ دعائیں, ذکر اور اذکار یاد رکھیے, یہ بڑا ضروری ہے. اور ان کی تعداد بھی گنتی وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو. من مانی تعداد بھی نہیں مانیں گے کہ بھائی آیت الکرسی پڑھنا تو ثابت ہے, نہیں میں 3 بار پڑھوں گا سوتے وقت, 3 بار ثابت نہیں, ایک ہی بار ہے. من مانی تعدادیں بھی نہ بنائیں اس کی. ایک تو ثابت ہونا شرط, دوسرا اس کی تعداد یا کوئی گنتی ہو تو وہ
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو. ٹھیک. اس کے بعد جو کام کریں گے ہم چھٹا، وہ معصور دعائیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی حفاظت کی اور دوسروں سے کہا یہ پڑھا کرو، اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے. معصور دعائیں کہتے ہیں ان کو. وہ کون کون سی دعائیں؟ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر نماز کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں یہ پڑھتے اور اس کو دم کرتے. دم کہتے ہیں ہاتھ پر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، اور رسول اللہ اس کو پھر چہرے سے لے کر اس کا پیچھے کا حصہ اور آگے سے لے کر اس کے پیچھے تک کرتے، اور ایسا ہر نماز کے بعد آپ 3 بار کرتے. جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، آپ پہ کوئی نفسیاتی اور روحانی مرض حاوی نہیں ہو سکتا تھا. اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ کام کرتے تھے، تعلیم تربیت سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا کیا کرو. اب ہمارے پاس اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یوں کر لے بولیں گے کہاں سے پرانا بڈھا اٹھ کے آ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ذکر و اذکار اس کی، چونکہ ہم یہ سمجھتے جو چیز ہم کو نہیں معلوم وہ شریعت میں ہے ہی نہیں. 3 مرتبہ ماں عائشہ رسول اللہ ہمیشہ کرتے، یہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے کرتے، اور بالخصوص سوتے وقت تو 3 بار یہ ضرور کرتے. اگر نماز کے بعد نہ بھی کرتے تو سوتے وقت جو ہے 3 بار پڑھتے اور تینوں بار یوں کر کے اس طرح سے ملتے، اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہ ہاتھ کو لگاتے. آج سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے، ایک تھیراپی ہوتی ہے آپ کو اگر معلوم ہو، اس تھیراپی میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ایک انسان جو بیمار ہوا تھا خالی اس کو لے کر ایسا ملا جاتا ہے. دواخانے میں ڈاکٹر سے یوں کرتا ہے، ادھر ملتا ہے، ادھر پھونک کے ادھر ملتا ہے. یہ تھیراپی ہو، شریعت نے دے دیا، پھونکو اور ملو، اس کو بتا دیا یہ ہے طریقہ. ضرورت نہیں ہم کو کسی ڈاکٹر کو بتانے کی کہ یہ طریقہ کیا شریعت نے بتا دیا یہ ہے. سائنس ثابت کریں گے اس کو دھیرے دھیرے، اور آج کر بھی چکی ہے. تھیراپی ہوتی ہے پوری، آپ نیٹ پہ جائیے، مختلف جو الٹرنیٹ میڈیسنس ہے اس میں دیکھیے کہ صرف سہلاتے ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں علاج ہوتا ہے، اور واقعی میں اس کے فائدے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہلایا کرتے تھے تکلیف کی جگہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. تو ہمارے پاس تو سہلانا ہے، اس کا ذکر بھی معلوم. اب سائنس کو تو وہ تحقیق کر کے نکالنا پڑے گا کہ وہ ذکر کیا ہے. ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں، تاج لوگ تجزیہ کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے نا. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھوڑ کر واپس آ کے صحیح چیز سیکھیں جبکہ موجود ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر یہ بات بولے تو آپ کو یقین آئے گا، رسول اللہ نے بولی تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے. ڈاکٹر اگر کوئی بولتے یہ کرو تو آپ دوڑ پڑیں گے، کیوں اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے. یہ ایمان کا تقاضا یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین. تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں یہ سب. آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں اعمال کو سب. آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے، اسی میں کہ جو دعائیں معصور ہیں اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھتے. اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے. ابھی کبھی ہم نے کیا کہ بھائی تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار بسم اللہ پڑھتے اس پہ رکھ کر، چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو. اس کے بعد دوا کیجیے، میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتا اس سے نکل شروع کیجیے، اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن اور دواؤں کی طرف جاتے رہیے. ٹھیک. اسی طرح بچے اگر ہو تو ان کی حفاظت کے لیے تاکہ وہ نظر بد اور شیاطین کی سے محفوظ رہے، آپ ان کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے. یہ معصور دعائیں ہیں، رسول اللہ سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، دعائیں معصور پڑھیے. اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام جو آپ کریں، 7واں پوائنٹ، جو بھی کام آپ کریں یہ بچنے کے طریقے سکھا رہا ہوں، 7واں اس میں پوائنٹ، جو بھی کام شروع کرے بسم اللہ سے شروع کرے تاکہ ہم شیطان سے اور یہ نفسیاتی بیماری سے بچے رہے. بسم اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے، اللہ کا نام لے کے کھائیے، ورنہ کیا ہوتا ہے دیکھیے بسم اللہ ماسٹر کی ہے. کوئی بھی تالا، کوئی دعا یاد نہ ہو تو ماسٹر دعا بولیں گے اس کو. اگر کوئی دعا یاد نہیں آ رہی اب کیا کروں ابھی تو بسم اللہ بول دیجیے، یہ ماسٹر دعا ہے. نیا لباس پہننے کی دعا ہے، نہیں یاد ہے، ماسٹر دعا بسم اللہ. دعا یہ ماسٹر ہے، یہ ماسٹر کی جیسا کام کرتی ہے. کچھ یاد نہ ہو تو بسم اللہ تو ہے. تو ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیجیے. جب اللہ کے نام سے کام شروع ہوتا ہے خیر، برکت اور تمام وہ فائدے جو ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں. جب اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان آ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایک چیز سے پیر رکھتا ہوں گا، ہاتھ رکھتا ہوں گا، چھپاتا ہوں گا، تکلیف دیتا ہوں گا، پھینکتا ہوں گا، اور آپ پریشان بولتے اب تو میں پاگل ہو گیا، یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ ہونے ہی والا ہے آپ کے ساتھ. اکثر لوگ پریشان ہیں اپنے کام کاج سے. کیوں؟ دکان کھولی، گالیاں دیتے ہوئے دکان کھول رہے ہیں، اور کیسے چل رہا بازو والے سے پوچھتے ہوئے کریں بسم اللہ، پھر دکان کا شٹر اٹھا، دکان بند کرے بسم اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں جن دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر کھولا اور بند نہیں کیا جاتا، بالخصوص بند نہیں کیا تھا، تو شیطان چور کی مدد کرتا ہے چوری کرنے میں.
لیکن جن دروازوں کو بند کرتے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر چور جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, شیطان کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اس چوروں کو شیطان برگلاتے ہیں, معلوم آ کر بولتا ہے آج ٹین ہٹا ہوا ہے اوپر سے, شٹر کا ایک لاک ڈھیلا ہے, یہ ڈالتا ہے بات, لیکن آپ نے جب بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اور شیطان مدد نہیں کر پاتا ہے چور کی. یاد رکھیے جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتے نہیں تو برکت نہیں آتی, اسی لیے ہم دیکھ رہے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں, کنٹروں میں کھانا کھاتے لیکن صحت بنتی نہیں ہے ان کی. بسم اللہ کہاں پڑا, بس آئے کھانا دیکھا ٹوٹ پڑے, خوب کھا لیا, اتنا کھایا. اور عجیب بات ہے اس امت کا عملہ کہ کہتے ہیں کہ انگلی جب حلق میں ڈالی جائے تو ہاتھ کو لگنا تو یہ ہوا کھانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کھائے تو پیٹ کے 3 حصے کرے, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ خالی رکھے. جب یہ اصول نہیں اپنایا نا تو پھر لگے پھر شوگر, بلڈ پریشر اور کیا کیا بیماری نہیں, اوبیسٹی, موٹاپا, فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. کیوں ہوا؟ سنت تھی. یاد رکھیے جب بیمار ہوتے پھر ڈاکٹر بولتا دیکھو کھانا زیادہ مت کھاؤ, 3 کی بھوک لگی تو 1 روٹی کھاؤ, 1 گلاس پانی پیو اور باقی خالی رہنے دو, تھوڑا پیدل بھی چلو. شریعت نے پہلے بتا دیا اس کو. تو اس کو چھوڑ کر غلط جگہوں پہ جائیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. بسم اللہ کہہ کر شروع کیجیے, اللہ کا نام لیجیے, سنت طریقوں کا اپنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں پوائنٹ, ٹھیک ہے, ایسے کام کیجیے, ایسے نفلی عبادتیں کیجیے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نفلی عبادت ایسا فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں, فرض وضو کے علاوہ نفل روزے, فرض زکات کے علاوہ نفل صدقات. اسی طرح فرض حج کے بعد اپنے نفل عمرے جس کو بولیں گے, وہ بھی حج کا ایک قسم ہے, عمرہ بھی, مطلب اس کے بعد نفل کام کیجیے, اضافہ کیجیے, اس سے بھی جو ہے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور جو ہے اسی طرح 9واں پوائنٹ جو ہے کہ بکثرت استغفار اور دعا کیجیے. بکثرت استغفار اور دعا, بکثرت استغفر اللہ, اے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے, کہ تو گناہ انسان کو بیمار کرتے ہیں روحانی اور نفسیاتی طور سے. بکثرت دعا کیجیے, اس لیے کہ جو گناہوں میں ملوث انسان ہوتا ہے نا, وہ ایسا لگتا ہوگا بڑا خوش ہے لیکن اندر اندر اس کا دل کھایا جاتا ہے, اس کو رات میں نیند بغیر گولیوں کے نہیں آتی ہے, اس کو دن کا چین سکون اطمینان نہیں ہوتا ہے, اس لیے دوڑتا اور پھرتا ہے. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پچھلی قوم میں ایک انسان تھا جس نے 99 خون کیے تھے, مجرم تھا لیکن اطمینان نہیں تھا. مجرموں کے اطمینان کھنچ جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کا ذکر جو کرے دیندار انسان ہو, وہ مجرم کیسا کرے گا, وہ مجرم کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ہے بکثرت استغفار اور دعا, بکثرت استغفار اور دعا, کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے دعا کی اس بیماری سے میری اللہ حفاظت کر, پناہ مانگ. یہ ہونے سے پہلے کرنا ہے. اللہ میری تمام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے دعا کرتے, اللہ ان بیماریوں کے آنے سے پہلے میری پناہ کر دے, مجھے بچا لے, مجھے ان سے دور رکھ. تو دعائیں کیجیے اور استغفار کیجیے. اب یہ تو وہ تھا جو بیماری نہ ہو بول کر ہم کریں گے. اب آئیے چند وہ باتیں جب بیماری ہو جائے تو ہم کیا کریں. تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز, ہم رقیہ کریں گے جب ہم بیمار ہو جائیں گے. رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں, یہ نفسیاتی, جسمانی اور روحانی علاج ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں رقیہ عربی زبان میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رقیہ, رے قاف یہ اور جھٹکے والا ہے رقیہ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت سے ثابت شدہ دعائیں جو جسمانی, نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے رقیہ. تو اب اگر ہم بیمار ہو جائے تو رقیہ کرے, رقیہ پڑھے. اب کیا وہ باتیں ہیں جو اس میں ہم پڑھیں اور کون سی دعائیں ثابت شدہ ہے؟ تو اس کی تفصیلات یاد رکھیے. آپ کو دعاؤں کی حسن المسلم ایک بڑی بہترین کتاب آتی ہے, علامہ قحطانی کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم, مسلمان کا قلعہ, ہندی, اردو اور انگلش زبان میں. اس کو لیجیے, اس میں تمام دعائیں انہوں نے لکھ رکھی ہے, کیا کیا آپ پڑھیں صبح اور شام ذکر و اذکار میں. کیونکہ اتنا وقت تو نہیں ہوگا میں پوری پڑھ کر سناؤں اور آپ کو بتاؤں. ٹھیک, تو اس میں آپ لے لیجیے, انشاءاللہ آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی. ٹھیک. اب شرعی رقیہ ہی کیوں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے بیمار ہوتے ہیں, مولانا کے پاس جاؤ, مولانا بولتے ہیں کہ میں تو قرآن سے علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا قرآن سے علاج ہے مولانا آپ کا؟ کہ وہ بولتے اس نہیں کیا علاج ہے, نہیں بس میں کرتا ہوں قرآن سے. یاد رکھیے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شعبدے باز, کاہن, جادوگر ہوتے ہیں, اور جو دین کے نام پر آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ اور آپ کا حلال مال برباد کر دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں ذہنی طور سے, کیا کروں؟ اب شرعی رقیہ ہم نے چھوڑ دیا, یہ طریقہ ہم اپناتے نہیں, بلکہ بہت سے لوگ ایسے جن کی زندگی گزر گئی ہوں گی, جن کو رقیہ کیا ہے معلوم نہیں ہوگا اب تک. حالانکہ بیمار کون نہیں ہوتا ہے, جب بیمار ہو تو شریعت بولتی ہے رقیہ کرو, ہم کو وہی نہیں معلوم. اتنا شریعت سے دوری ہے ہماری آج. رقیہ کہہ رہے ہو, شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ پڑھو جو میں بتا رہی ہوں تم کو, یہ علاج کا طریقہ ہے روحانی, جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے تم کو بچنا ہے. تو تمہیں تو ہم رقیہ, ہمارے پاس اس کا کوئی وجود نہیں. جو کچھ ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, کہتا میں قرآن اور حدیث سے علاج کرتا ہوں. کیا علاج ہے آپ کا؟ ایک بڑباغل لاؤ. بڑباغل کی کیا ضرورت قرآن حدیث کے علاج میں؟ 2 الو لے کر آؤ, الٹے پر کی مرغیاں لے کر آؤ, نیلے پیلے ہرے ادے انڈے لے کر آؤ,
فلاں لے کر آؤ، سڑے ہوئے بیگن لے کر آؤ اور فلاں، یہ علاج ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول یہ پرندے پہلے ہی حرام ہے؟ معلوم یہ پرندے کھانا حرام ہے جو منگا رہا ہے، کیا ان کی قربانی، ان سے کوئی بھی استعمال درست ہوگا؟ یہ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے۔ تو شرعی رقیہ کے نام سے لوگوں نے ہمارے عقیدے بیچ کھائے ہیں، یاد رکھیے، اور ہم نے خود اپنے عقیدے بیچے ہیں کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا اس دین اور شریعت کا۔ تو یہ لوگ آپ کو جو ہے قرآن حدیث کے نام پر انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے، بلکہ پیپر میں ایڈ بھی آتے ہیں، ساس سے جھگڑا، بیوی سے تنگ، پڑوسی سے پریشان، تجارت میں نقصان، ہمارے پاس آئیے۔ ہاں ایڈ ہوتے ہی، انگلش اخباروں میں آ رہے، اردو اخباروں میں آ رہے، مراٹھی اخباروں میں آ رہے، ٹرین میں لگے ہوئے، بسوں کے پیچھے لگے ہوئے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بس انسان پریشان ہوا، اب اس کو مسلمان بالخصوص کم از کم اس چکر میں نہ جائے، اس کی تو دین نے حل دیا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ جائے، بہرحال ہمارے پاس تو حل ہے۔ مسلمان کی مثال تو ایسی ہو جائیں گی اگر وہ دوسروں کے پاس بھاگے کہ خود گھر میں ڈاکٹر اور لوگ دوسروں کو جا کر بتائے، ہمارے پاس تو علاج ہے، پھر ہم بھاگ رہے ہیں ارے غیروں کے پیچھے کہ بھائی ہمیں بتاؤ ہم پریشان ہیں، اور بس پھر وہ آپ کی عقیدے برباد کرتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن حدیث کا جو ہے بڑا ماہر اور عالم بتاتا ہے، لیکن کبھی بولتا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کیا پڑھ رہا ہے، کہ تو وہ بولا تو اس کی تو معاملہ معلوم پول کھل جائیں گی میری، اس لیے کہ فوراً لوگ بولیں گے قرآن حدیث کا کون سا حصہ ہے، یا پھر پڑھتا بھی ہوتا تھوڑا سا عربی، بعد میں پھر بیچ میں اپنے الفاظ ادا کرتا ہے اور عربی میں یا تو پھر ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس معاملے میں اپنے عقیدے کو بچائیے۔ شرعی رقیہ اس لیے کہ شرعی رقیہ کے فائدے ہیں، یہ عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پہ ہم گئے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، بالخصوص جس میں شرک اور بدعت ہو، خرافات ہو، تو یاد رکھیے دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی، آخرت بھی ہم اپنی اس دنیا میں برباد کر بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شرعی رقیہ ہمیں کرنا جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شرعی رقیہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار اور وظائف لوگوں کہتے پڑھنے کے لیے اگر وہ بیمار ہو جاتے، اسی طرح لوگوں کے درمیان حسد ہوتی ہے، رسول اللہ اس سے بچنے کے لیے دعائیں بتاتے کہ حسد سے کیسے بچا جائے، اسی طرح اپنے اندر پائے جانے والی بیماریوں کا علاج خود رسول اللہ اپنے آپ سے کرتے۔ تو رقیہ کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں، چاہے نظر بد لگی ہو کسی کو یا کوئی اور کسی کا مسئلہ ہو، یاد رکھیے وہ ضرور رقیہ کرے، مطلب شرعی جو طریقہ ہے جھاڑ پھونک کا اس طریقے کو اپنائیں، من مانی اس معاملے میں نہ کریں۔ اب آئیے ہم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی چیزیں بہرحال اس میں ثابت ہیں۔ چند بہرحال میں مثالیں رکھوں گا، چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں تمام مثالیں رکھوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر بد لگ جاتی تو اس کا علاج کا آپ نے طریقہ بتایا کہ اگر کسی شخص کی نظر کسی کو لگ جائے، اور نظر بد کا لگنا حق ہے، یاد رکھیے، کسی کو آپ نے دیکھا اور اللہ کی تعریف نہ کی اس پر تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کے اوپر بھی پتھر ہو اور کوئی اس کو نظر لگائے تو وہ اس نظر کی وجہ سے نظر بد سے نیچے گر کے چورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد جو برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت پا لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہی ہوتی، مسلم کی روایت، تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت پاتی تو نظر بد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح الجامع کی روایت نے فرمایا، اللہ کی تقدیر و فیصلے کے بعد سب سے زیادہ میری امت کے لوگ جس چیز سے مریں گے وہ نظر بد ہوں گی۔ لوگوں نے کہہ دیا کیا خوبصورت انسان ہے اور بخار آ کے مر گیا ہو، اور کیا اچھا فلاں ہے اور وہ اس کو فلاں ہوا بیمار ہوا اور مر گیا ہو۔ تو اگر رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں تقدیر کے بعد اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کسی چیز کی وجہ سے لوگ مریں گے سب سے زیادہ تو نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں، اگر ہم یہ کہتے کسی کی اچھائی دیکھ کے ماشاء اللہ، تب کہاں نظر بد لگے، لیکن آپ نے کہا ارے باپ رے، ارے اماں رے، ارے کتنا اچھا ہے رے، اور نظر بد لگ گئی اور فوراً انسان بیمار ہوا۔ رسول اللہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اچانک اچھے تھے اور کب کبھی چھوڑ گئے بیمار، بخار آ گیا شدید تیز۔ کسی نے رسول اللہ اسے کہا ہے تو کہا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو گیا، کہا ابھی تو اچھا تھا، کہا لیکن بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ اس کے پاس گئے، کہا کیا ہوا، تو کہا اللہ کے رسول میں ایک شخص کے پاس میرے گھر میں ایک شخص آیا اور میں اپنا لباس بدل رہا تھا تو اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ جو ہے تمہاری جلد تو اتنی خوبصورت ہے، کماری لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی، وہ بڑے خوبصورت تھے صحابی دیکھنے دکھانے میں۔ تو بس اس نے کہہ کر چلا گیا اور بس مجھے بخار چڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم اللہ کا ذکر یا جو ہے تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا جب اس کو دیکھا، کیا تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو، اس کی موت تم چاہتے ہو کہ مر جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں، تو کہا وضو کرو، اور اس شخص کو اللہ کے رسول نے وضو کرایا اور پانی ایک ٹب میں جمع کیا، چونکہ معلوم تھا کس کی نظر لگی، اور اس کے بعد اس شخص کو جس کو نظر لگی تھی اس کو بٹھایا اور اس کے سر سے وہ پانی ڈالا جو اس کے وضو کا پانی جمع کیا گیا تھا۔ یہ ہے شرعی علاج نظر بد کا۔ اب ہمارے پاس کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ شرعی علاج کا اب معلوم بھی ہو گیا تھا کہ نہیں کراہت آتی ہے، کلی کریں گا اس میں، ناک کا پانی وہ نہیں کر سکتے، کراہت کرتے ہیں لوگ، نہیں وضو میں یہ سب ہوگا، ناک میں پانی لیں گا، کلی کریں گا اور پانی کو جمع کر کے اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، اور جب وہ صحابی کیا گیا وہ اچھے ہو گئے۔ اب اس چیز کو ہم تیار نہیں ہے قبول کرنے، اس لیے کہ اس میں گندگی شامل ہے۔ اب آئیے ہم جو علاج کرتے وہ کیا ہے؟
سب سے گھٹیا اور گندی چیز اٹھا کے لاتے گھر کی نظر لگی تو کیا؟ جھاڑو. میں سمجھتا ہوں ناک میں پانی لینا اور کلی سے زیادہ گندی ہے وہ, اور اس کو لے کر آگے پیچھے کچھ پلٹو ہو گئی جاؤ. وہ غلاظت کو آپ اس کے پاس گھما کر اور بیماری میں اس کو ملوث کریں گے اس جھاڑو سے. اور سبحان اللہ, جس شریعت کا رب اللہ ہو اس کی امت جھاڑوؤں سے شفا طلب کرے, اس سے بدبخت اور بےخوف تو کوئی نہیں ہو سکتا. جس کا رب اللہ ہو, جو شفا دینے والا, اس سے بدبخت قوم نہیں کوئی جو جھاڑوؤں سے علاج طلب کرے, جبکہ اس کا نبی بتا رہا ہو طریقہ کیا ہے, تم یہ لو. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کو بکریاں اور بھیڑ پسند نہیں آتی کوئی تحفے میں, ہم لوگ چاہتے کتا دو ہمیں تحفے میں. ہوتا ہے نا کہ بکریاں اور بھیڑ فائدہ دیتی ہے, لیکن ایک پالنے کو اس کے کتا ہوتا ہے سنبھالنے کو. اب انسان کو کہے کہ بھائی بھیڑ لے جاؤ, بکری لے جاؤ, نفع ہوگا, بولتا نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے, مجھے کتا بڑا پسند آ رہا ہے. ایک بری چیز پسند آتی ہے ہم کو, اچھائیاں موجود ہے جبکہ یہ شرعی علاج ہے. اور نہ معلوم ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے, یہ علاج ہے نظر بد کا. تو یہ علاج کیجیے نظر بد کا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں پہ جنات یا اس قسم کی چیزیں سوار ہو جاتی ہے, رقیہ کرنے سے یہ آسانی سے اتر جاتے ہیں. یاد رکھیں اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے, اس لیے کہ جن اور جادو کی حقیقت میرا پورا عنوان ہے, آپ چاہے تو DVD خرید کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بتفصیل میں نے اس کا علاج بتایا, جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرا جائے. آج میرا موضوع جادو سے ہٹ کر رہے گا انشاءاللہ. تو یہ جو رقیہ ہوتا ہے یہ جن اور جادو اور شیاطین عاصب ان قسم کی چیزوں سے اپنے گھر, مکان, بچوں, بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے رقیہ جو ہے یہ ہمارے اعمال صالح کو بھی بڑھاتا ہے. اس کے کرنے سے شرعی اعتبار سے ہماری نیکیاں بھی تو بڑھتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اپنی بھائیوں کی مدد کیا کرو مصیبت میں, اور بیماری بھی تو ایک مصیبت ہے, اس کی مدد کیا کرو, اس میں علاج کر کے شرعی اعتبار سے یہ بھی طریقہ ہم کو جو ہے فائدہ دیتا ہے. اسی طرح رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور اجازت دی. اس کے دلائل میں کچھ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور حکم دیا, اس کے چند دلائل رکھتا ہوں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی شکایت ہوتی, مرض ہوتا, بیماری ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کر پھونکتے. جب آپ کی بیماری نے شدت پکڑی, مطلب رسول اللہ پڑھتے, ہاتھ پہ پھونک کر دم کرتے, لیکن جب آپ کی شدت, بیماری میں شدت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے, تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی اور آپ پر دم کرتی. یہ کون سی بیماری تھی رسول اللہ کی؟ بخار تھا آپ کو. تو جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہے نفسیاتی, وہیں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے رقیہ. معلوم, تو آپ بخار میں دم کر سکتے کسی کے اوپر, سورہ فلق سورہ ناس. دوا لیتے رہیے, میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں, وہ تو چلتا رہے گا, وہ تو ایک سٹیپ آپ جاری ہے, دنیاوی کوشش تو کرتے رہیں گے آپ, لیکن شروعات یہاں سے ہوگی دینی کوشش سے. یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں بھائی وہ دوائیں کافی, باقی کچھ, یہ اول ہے یاد رکھیے, اس کے بعد وہ ثانی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس میں بھی برکت دے دیں گا, لیکن آپ وہی لیں گے تو پھر شاید برکت مشکل ہے, یا پھر ہزاروں لاکھوں روپے یوں ضائع کریں گے, اس کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کہتے تھے لا باسا بالرقا ما لم تکن شرکن, وہ رقیہ پڑھا کرو جس میں شرک نہ ہو, ایسی باتیں دم کیا کرو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو, اچھے الفاظ ہو, اللہ کی حمد و ثنا ہو, تعریف ہو, اس کے نام و اسماء صفات ہو. اور خود رسول اللہ نے کئی رقیے بتا دی ہم کو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے, اوپر والی مسلم کی روایت تھی. تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور فائدہ پہنچائے, مطلب اس کا علاج کرے, اگر اس کو پڑھ سکتا ہے, دم کر سکتا ہے تو ضرور اس پر کر دے. اسی طرح چوتھی ایک روایت آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ ایک لونڈی تھی, ایک غلام تھی, رسول اللہ نے دیکھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. ہوتا ہے کچھ لوگ بیماری سے پیلے پڑتے ہیں, دھبے آتے ہیں قسم کے, پیلا پڑ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نظر لگی ہے, اس کا رقیہ سے علاج کرو. اسے نظر لگ گئی بیچاری, اس کو رقیہ سے علاج کرو, پڑھ کر دم کرو اس پر. ٹھیک. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں واقعات میں خود پڑھا. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, فرماتی مجھے نظر کی جھاڑ کرنے کا حکم دیتے تھے. کسی کو اگر نظر لگ جائے تو اللہ کے رسول جو ہے مجھے حکم دیتے کہ اس کی جھاڑ پھونک کرو, مطلب اس کو جھاڑ پھونک, جو حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے, اس کا معنی ہے پڑھ کر پھونکو. وہ جھاڑ پھونک سے جھاڑو مت لے لیجیے آپ, مانا اس کا جھاڑ پھونک سے مارا ہے کہ پھونکو, دم کرو, سیلاؤ. کہ تو جھاڑ کا مطلب ہوتا ہے سیلانا, صاف کرنا, ہٹانا. جھاڑو سے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں, کچرے کو ہٹاتے ہیں. جھاڑ پھونک سے مراد اس کے آنکھ پہ سیلاؤ, ہاتھ لگاؤ اور پھونکو اس کو پڑھ کر, یہ مانا ہے, نہ کہ آپ جھاڑو لے کر نظر اتارے. تو جب کسی کو نظر لگتی تو رسول اللہ مجھے حکم دیتے اس کی جھاڑ پھونک کرو, مطلب اس کو پھونکو پڑھ کر اور دم کر کے ہاتھ لگاؤ. ٹھیک. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول کیا آپ بیمار ہیں؟ تو کہاں میں بیمار ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول رقیہ کیا, پڑھ کر دم کیا. شفا یاب ہونے کے لیے آپ پر جو ہے آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے ایک رقیہ پڑھ کر دم کیا. تو یہ دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے, اس کا حکم دیا, بلکہ اس کی مشہوریت ہے, یہ مشہور اور معروف اور سنت چیز ہے, یاد رکھیں. تو رقیہ
پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتاب و سنت سے جو ثابت ہو ان چیزوں کا پڑھنا یا دم کرنا روحانی، جسمانی اور نفسیاتی امراض کے لیے، اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب کیا رقیہ صرف نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کے لیے؟ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں بھائی، وہ جو آپ پڑھتے کرتے نا وہ تو کوئی سائیکولوجیکل مرض، روحانی. جسموں کے لیے کیا؟ تو یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا، جسمانی امراض کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا اور ساتھ میں دوا بھی لی جائیں گی. یاد رکھیے صرف ذہنی نہیں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کچھ دلیل لیتے ہیں. اس سے پہلے آئیے قرآنی دلیل لے لیں کہ قرآن میں کہا کہ قرآن جو ہے یا جو رقیہ پڑھ کر دم کرنا یا قرآن خود جو ہے شفا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے تعلق سے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر جو ہے 41 آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. اور اللہ کہتا ہے اور آپ کہہ دیجئے نبی کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. کیا شفا ہے؟ قرآن شفا ہے. دوسری آیت اللہ رب فرماتا ہے جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ بے شک ہم نے یہ قرآن کو جو نازل کیا یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے. یاد رکھیے اس کے اندر علماء جو لکھتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تھوڑا سا گرامیٹیکل علماء لکھتے ہیں من القرآن میں سے کچھ چیزیں شفا ہے، جبکہ اوپر والی آیت میں کا قرآن شفا ہے. تو یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ مکمل قرآن روحانی علاج اور نفسیاتی علاج ہے، مکمل قرآن. لیکن قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جسمانی امراض کا بھی علاج، اس لیے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے کچھ چیزیں ایسی جو شفا ہے، جبکہ سارا قرآن نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے. لیکن کچھ مخصوص آیتیں جسمانی علاج بھی معلوم، اس لیے کہا من القرآنی، قرآن میں سے. تو قرآن جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے وہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یاد رکھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا ہے سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اور کہتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کو دور کرنے والی ہے، امراض کو، دلوں کے روگ کو اور اس کے جو برائیوں کو دور کرنے والی ہے، اور ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام قلبی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی شفا ہے. آگے لکھتے ہیں مگر ہر شخص کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اگر کوئی بیمار قاعدے سے، سچائی اور ایمانداری، مکمل قبولیت اور پختہ یقین اور شرط کی ادائیگی کے ساتھ اس کے ذریعے اپنا علاج کرے تو بیماری اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتی. مطلب ایک انسان پختہ یقین، ایمان کے ساتھ اگر قرآن سے علاج کرے اور یقین رکھے کہ اس میں شفا ہے تو پھر بیماری اس پر غالب کبھی بھی نہیں آ سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے قرآن سے شفا، اس لیے کہ وہ پختہ عقیدہ ہی نہیں ہمارے پاس. ہم سب جگہ بیماری کا علاج کر کے تھک کر بولتے ہیں اب قرآن حدیث میں دیکھیں گے. شروعات ہونا چاہیے اللہ کتاب کے رسول کی سنت اور پھر باقی چیزوں پر. آئیے اسی طرح سنت نبوی سے چند دلائل کی، یہ دونوں کے لیے جو ہے یہ علاج ہے اور رقیہ رسول اللہ نے کیا اور دونوں کے علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار بیمار تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ جسمانی بیماری تھی آپ کی، تو آپ نفسیاتی اور روحانی بیماری کے شکار نہیں ہوتے تھے، آپ نبی تھے اللہ کی. نفسیاتی بیماری تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو تکلیف ہے؟ آپ نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، مسلم کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر دم کی اور اس کا معنی یہ ہے ہر چیز کی تکلیف سے اللہ کا نام لے کر آپ کو رقیہ کرتا ہوں، ہر نفس کی برائی اور حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے آپ پر رقیہ کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے رقیہ کیا. اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں حسد ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، یاد رکھیں ہر انسان دوسرے سے جلتا ہے. اتنا ہے کہ شرافت دار انسان اس کو چھپاتا ہے اور کمینہ انسان اس کا اظہار کرتا ہے. شرافت والا انسان بتاتا نہیں اپنی حسد کو، وہ دبانے کی کوشش کرتا اپنی نفس کو، لیکن حسد ہر فطرت میں، میری اور آپ کی سب کی فطرت میں. تو اب کون حسد نہیں کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی رسول اللہ سے لوگ حسد کرے جس سے آپ بیمار ہو گئے تھے. ٹھیک، تو یہ آپ نے دم کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ ہم میں جسے کوئی شکایت ہوتی آپ اس پر دایاں ہاتھ رکھ کر دم کرتے. جب کسی پہ شکایت ہوتی کوئی مرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھتے اور ہم پر رقیہ کرتے، دم کرتے. اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسلام لانے کے بعد برابر ان کے جسم میں جو ہے درد رہتا ہے. اسلام جب سے وہ لائے تھے ہمیشہ مسلسل تکلیف ہوتی، شاید کسی نے جادو کر دیا ہے تکلیف دینے کے لیے کیا تھا،
تو کہا مجھے تکلیف رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے درد کی جگہ پر رکھ اور بسم اللہ 3 بار پڑھ، تو ان کا درد اس سے جاتا رہا. لیکن یہ کب ہونے والا ہے معلوم آپ کو؟ پختہ یقین کے ساتھ جب کام ہو. آپ بولیں گے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا. نفسیاتی طور سے آپ پہلے ٹوٹ چکے ہیں. تو وہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، رسول اللہ نے جب بیان کر دیا تو اس سے سچا انسان دنیا میں نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ میری شفا ہوں گی، اور آپ اس کو رکھیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول زہریلی چیزوں، سانپ اور بچھوں کے جھاڑ پھونک کے لیے بھی رقیہ استعمال کرتے تھے. صرف روحانی نہیں، نفسیاتی نہیں، جسمانی مرضوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں. کیا فرمایا کہ لعنت کرے اللہ اس بچھو پر. رسول اللہ نماز میں کاٹا اس کہ یہ بچھو عجیب ہے، یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو، سب کو کاٹتے ہیں. اور رسول اللہ نے کیا کیا؟ پھر حکم دیا اور پانی لایا گیا جس میں نمک ملایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر ڈالا اور ساتھ میں سورہ اخلاص آپ پڑھتے گئے، اور درد آپ کا دھیرے 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 ختم ہوتا گیا. تو جہاں آپ نے دیکھی نمک منگایا اور پانی منگایا دنیاوی طریقہ، ساتھ میں رقیہ کرتے گئے، سورہ اخلاص پڑھتے گئے مکمل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مکمل طور سے کچھ کاٹ لیا، کوئی زہر چڑھ گیا، پوائزن ہو گیا، فوڈ پوائزننگ ہوئی، بیمار ہو گیا، بلڈ پریشر ہوگا، سب سے پہلے دواخانے بھاگو، وہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، باقی کوئی علاج کرنے والا نہیں. سب سے پہلے اللہ سے مدد چاہتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے. اسی طرح اگر بالخصوص یہ ہو کہ کسی کو بچھو یا کسی سانپ نے کاٹ لیا، دواخانے جانے تک یہ علاج کر سکتے ہیں، یہ سب ہم نے مکمل چھوڑ دیا. مکمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک مقام پر رکے تھے، وہاں جو ہے ایک شخص تھا جس کو بچھو نے کاٹ لیا، یا ایک روایت میں سانپ نے کاٹ لیا. وہ شخص آ کہا تم میں سے کوئی ہے جو پڑھے جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا، اور اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ دم کر کر پڑھی. اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے، علاج کرنے والی سورت. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا جس کو زہر چڑھا تھا، اور ساتھ میں اس کا جو جہاں اس بچھو اور سانپ نے کاٹا تھا وہاں کٹس لگائے، وہاں جو ہے بلیڈ جو ہے کسی چیز سے کاٹا. اور اس زمانے میں طریقہ تھا زہر نکالنے کا، منہ سے کھینچ کر تھوکتے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، پھر ایک بار کھینچ کر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر ایک بار کھینچ کے تھوکا. ایسا 7 بار آپ نے کیا اور اس کا زہر اتر گیا. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجیے اپنے زندگی، اس لیے کہ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو ماہر ہو اس فن کا، جو زہر کس طرح نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں گاؤں میں لوگ، آج کل اتنے دوا انجیکشن ہے، زہر اس طرح نکالا جاتا، تو اس کے لیے طریقہ بتا دیا. ہو سکتا ہے آج ہم گاؤں میں نہ ہو، لیکن کبھی جنگل جانا اور یہ مسئلہ آ جائے پیش، ٹھیک. تو بہرحال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچھو کاٹ لے کچھ تو نمک ڈالیے اور پانی کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں. پھر دوا کے لیے آپ بالکل جائیے، شریعت منع نہیں کر رہی آپ کو دوا سے. رسول اللہ کا خود نمک ملانا پانی میں اور پیر اس میں ڈالنا، یہ خود وہی ایک وضاحت ہے کہ علاج بھی کر رہے تھے آپ دنیاوی، اور جو ہے ساتھ میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے جا رہے تھے. ٹھیک. تو ہم کو دونوں ہی چیزوں کو جو ہے اپنانا ہے. ٹھیک. اور نہ صرف جو ہے ہمیں رقیہ پر اعتماد کرنا ہے، بلکہ جہاں رقیہ پر ہم عقیدہ اور اعتماد کریں گے، ساتھ میں دنیاوی چیزوں کو بھی استعمال کریں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا شفا 3 چیزوں میں ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ شفا 3 چیزوں. مسند احمد کی روایت. پہلا فرمایا شہد میں شفا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھنے لگوانے میں شفا ہے. پچھنے جو ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے عربوں میں تو، اور آج ہی بہرحال ہوتا ہے کہ ایک بلیڈ لے کر جو ہے جسم کے وہ حصے پہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں کٹس لگائے جاتے ہیں، اس کو کاٹا جاتا ہے. پچھنے بولتے ہی بہرحال جس کو نہ معلوم ہو کوشش نہ کرے، وہ ایک ماہر ہوتے ہیں لوگ اس کے. عموماً ہندوستان میں چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ عرب ممالک میں جائیں گے تو بہت عام ہے. لوگ جو عمرہ کرتے دیکھیے آپ پیچھے، حج کرتے پچھنے لگواتے ہیں. آج کل تو اچھے آلوں سے کیا تھا، اس زمانے میں بلیڈ سے کاٹتے اور اس کے بعد خون کو منہ سے کھینچ کر تھوکا جاتا. وہ خراب خون ہوتا جس کے جمنے سے جس میں تکلیف، اس کو بولتے پچھنے لگوانا. تو پچھنے لگوانا خود ایک قسم کی سرجری کی ٹائپ ہے، یا بلڈ کو خراب نکالنے کا طریقہ ہے. تو یہاں آپ کیا فرما رہے؟ شہد میں شفا ہے، مطلب دنیاوی علاج کرو. پچھنے لگوانے میں شفا ہے، مطلب آپ سرجری یہ کر سکتے بحالت ضرورت پہلے، لیکن کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے رقیہ سے شروع کر کے یہ سب کرنے کے بعد، یہ نہیں، رقیہ کرنے کے بعد یہ سب کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ شفا دے. اور تیسرا فرمایا آنکھ سے داغنے میں میری امت کو شفا ہے. آنکھ سے داغنا اس میں بھی شفا ہے، لیکن فرمایا لیکن آنکھ سے داغنے کو تمہارے لیے منع کرتا ہوں. تو خاموخواہ کہ اگر کوئی شخص کو عام بیماری نہ ہو یا ایسی بیماری نہ ہو کہ آنکھ ہی اس کا علاج ہے، آنکھ سے علاج نہیں کرنا چاہیے، آنکھ کے چٹکے سے یا کرنٹ سے نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کے سوا کوئی طریقہ نہ ہو. یاد رکھیں، نہ ہو تو اس شکل میں اجازت ہے. تو کہا 3 چیزوں میں شفا ہے میرے اس انسانوں کو، ایک شہد، ایک پچھنے لگوانا، اور تیسرا آگ میں داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں، سوائے
خاص حالت کی مجبوری میں آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں رسول اللہ نے دیکھیے اجازت دے دی کہ آپ دوا لیجیے, میڈیسن لیجیے, آپریشن کرائیے, سرجریز کرائیے, آپ کو ضرورت ہے تو جو کرنا ہے کیجیے, لیکن سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوں گی؟ اللہ کے کلام سے, اس کے رسول کی حدیث سے, اور اس کے بعد آپ جو کرنا چاہیں اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور جو کرنا چاہیں, رقیہ کے ساتھ جو دنیاوی آپ چیزیں کرنا چاہیں کیجیے, لیکن صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو صرف بھاگتے رہیں گے, کبھی اس میں علاج ہونے والا نہیں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں جب رقیہ کی بات آتی ہے, پڑھنے پڑھانے کی, اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اس کا فائدہ کب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور میں اس سے کہہ دوں دیکھو رقیہ کرو, اب وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے جو ہونا چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا, دیکھو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے سالوں سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے تھے؟ بولیں گا 5 سال سے کر رہے تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے 2 منٹ میں پڑھتے ہی عمل ہو جائیں گا؟ آپ نے 10 دواخانے بدلے, 20 جگہ آپ گئے, ہزاروں لاکھوں روپے آج خرچ کر کے آپ بیٹھے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے ایک سورہ فلق, سورہ ناس پڑھنے سے علاج ہو جائیں گا؟ 2 بار پڑھیے, 3 بار پڑھیے, 3 دن پڑھی, 10 دن پڑھی, زندگی بھر پڑھی. یہ تھوڑی ہے مانا کہ بھائی میں نے یہ پڑھ لیا مطلب دنیاوی علاج کراؤں گا اس میں فائدہ نہ ہو تو چلیں گا, لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو بس پڑھتے ہی ہو جانا میرا علاج. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ صبر کرنا پڑے گا, اللہ کی آزمائش ہو سکتی, تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہو مومن کو کہ اس کو آزماؤں گا اس معاملے میں. ہمارا معاملہ دین میں ایسے ہی رہتا نہیں, تم نے مجھ بولے تو سورہ فاتحہ پڑھو, تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. تو میرا یہ سوال ہے, تم کتنے دن ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ 1 سال سے, کیا فائدہ ہو تم کو اب تک؟ اور میں ہنسوں تم پر تو بولیں گے دیکھو بیمار پہ ہنس رہے ہیں. جب میں آپ کو شرعی طریقہ بتا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کرتے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں, یوں کرا اور علاج ہو گیا اس شخص کا. تو لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ بس علاج ہوا نہیں شروع تو بس اس کا فائدہ کب ہوگا؟ ارے بھائی صبر کرو, 1 دن نہیں 10 دن کرو اس کو علاج, 10 دن نہیں اس کا معمول بنا لو ہر دن کرنے کا. یہ نہیں کہ تم 1 دن پوچھو گے تم نے دوا شروع کی اتنے زمانے سے, رقیہ کیا نہیں, اب شروع کرو رقیہ سے, دھیرے دھیرے اللہ شفا دے گا. تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس رقیہ کب اثر کریں گا کب. یاد رکھیے اب 2 چیزیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ دیکھیے بھائی ہمارے علاقے میں بڑے گنڈے چور اچکے آ رہے ہیں, یا دشمن جو ہے میں بارڈر پہ رہتا ہوں, میرے سامنے دشمن ہے میرا اور وہ کبھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے, اور میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار لو, دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار یہ اوزار لو, جاؤ اس سے لڑو. اب جب دشمن آیا تو یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے جو اوزار کو اٹھا نہیں سکتا, یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے اوزار نہیں اٹھا سکتا, یا خود جو اوزار ہے وہ کمزور ہے آپ چلا نہیں سکتے, یا تو آپ کو علم نہیں اوزار کیسے چلایا جائے, یا تو آپ بولتے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اوزار کو اٹھاؤں. تو اس میں اوزار کی کیا غلطی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں تو اوزار کی کیا غلطی ہے؟ اور آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو اوزار کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو آپ کی ہے نا, اس کی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا کہ اپنی نفس کے بچاؤ کے لیے استعمال کرو, آپ بولیں گے میرے سے اٹھتا نہیں وہ, تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ بولیں گے جو ہمیں کو چلانا نہیں آتا تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ غلطی آپ کی, کیوں سیکھا نہیں آپ نے وہ چیز؟ تو رقیہ بھی جو ہے ہم کو اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے. اب آپ بولیں گے جان دو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو, اس میں شفا نہیں ہے, پھر یاد ہے اس میں شفا نہیں ملتی ہے. پھر چلو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو, چلو سب ہو رہا تو یہ بھی کر لو, سب جگہ گھوم کے اگر تو یہاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے, پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, یاد ہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو علاج کب ہوگا, شفا کب ملیں گی؟ جب مکمل اللہ پر اعتماد کریں گے, بھروسہ رکھا جائیں گا, ساتھ میں دنیاوی اچھے ماہر اور مشہور ماہرین ڈاکٹروں سے دوا بھی لی جائیں گی اور رقیہ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ عزیز کرتے رہیے اس کو, آج 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں سال بھر نہیں, آپ کو کبھی نہ کبھی شوق, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس پہاڑ کو تم دیکھتے, اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے, اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پر اتار دیتے, تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جب پہاڑ اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جسم اور یہ بیماری کیا برداشت کریں گے اس کو؟ وقت لیکن لگیں گا اس کو. اللہ آزما رہا ہوں گا آپ کو کہ دیکھتا ہوں یہ رقیہ کتنے دن کر پاتا ہے, چلو اس کو آزماؤ. یہ کہہ رہا نا کہ اس میں شفا ہے, چلو دیکھتے ہیں اس کو کتنے دن کرتا ہے. ایسا نہیں 2-3 دن کر کے پھر بولتا چلو جادوگروں اور کاہنوں کے پاس, شبدے بازوں کے پاس, اور جو غیر شرعی رقیہ پڑھتے ہیں. یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو آپ پڑھتے رہیے اور اس کا کوشش کرتے رہیے. ٹھیک. اب جب رقیہ آپ پڑھیں گے تو چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے, جب رقیہ آپ پڑھیں گے تو وہ کیسا ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, جو چیزیں آپ یاد رکھیں گے, رقیہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات اس کے اندر ہو. یہ نہ ہو کہ آپ منمانے چیزیں جیسا لوگوں نے بنا لیا. رقیہ کیا ہو؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کا کلام اور اس کی صفات اور دعائیں معصورہ سے آپ کریں گے. دوسرا یہ کہ ایسے کلمات پڑھیں گے جن کا معنی معلوم ہو اور جس میں شرک نہ ہو. تیسرا کہ رقیہ کرنے والا اعتقاد رکھے کہ یہ بذات خود فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالیں گا. رقیہ خود بذات اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا, دوا اپنی ذات سے فائدہ نہیں دیتی ہے, وہ اللہ جو تاثیر دیتا ہے
تو رقیہ نہیں میں پڑھ لوں گا تو بس نہیں, اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو پھر علاج ہو جائے گا, نہیں لکھا ہے تو میرا کام تو پڑھنا ہے اور میں اس کو علاج کرتا رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا. چوتھی چیز یہ کہ رقیہ کسی حرام یا بدعتی شکل میں نہ ہو, کوئی حرام کام نہ کرے اس میں, آپ کوئی بدعتی کام نہ کرے. اسی طرح جو پانچویں چیز ہے, رقیہ کرنے والا کوئی جادوگر کاہن یا جو شعبدے باز سے یہ کام نہ کرائے, ورنہ آپ ایک جادوگر کو بولیں گے میرے پہ اچھا پڑھو تو اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ, اس لیے کہ وہ خود عقیدے سے خراب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز جو یاد رکھیں گے, رقیہ کسی حرام عبارت یا حرام جو ہے اشارات پر مشتمل نہ ہو, کسی حرام چیز حرام عبارت اشارات پر نہیں ہو, اس لیے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. رسول اللہ فرماتے ہیں حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. ٹھیک ہے. تو یہ چند شرائط کو آپ اس میں ملحوظ رہیں. اسی طرح جو ہے اب کیا علامتیں ہیں جس سے مجھے پتا چلے کہ واقعی میں نفسیاتی طور سے بیمار ہوں. یہ میں علامتیں بیان کر رہا ہوں, لیکن میں اس لیے علامتیں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ شک میں پڑ جائیں. میں تو اب تک آپ خوش آئے تھے, میں نے علامتیں بیان کی اور آپ جاتے وقت بالکل ملول ہو کے جا رہے میرے میں سب ہے یہ. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو آپ علاج کرائیے, شریعت اس کا علاج دے رہی ہے تاکہ آپ جو ہے جسمانی طور سے تندرست ہے اور نفسیاتی اور روحانی طور سے بھی تندرست ہے. آئیے چند علامتیں جو ایسے شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور سے بیمار ہوتا ہے وہ کیا ہے. پہلی دیکھیے, اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے. آپ بولی نماز پڑھو تو پھر میرے سے نہیں ہوتی, روزہ رکھو تو اپنے سے نہیں جمتا, قرآن پڑھو تو بھاگ جاتا نکل کر. تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی, بالخصوص نماز اور قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے. آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو بھاگ جائیں گا, قرآن پڑھیں گے تو آپ کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا. پھر تو سمجھ جائیے نفسیاتی طور سے مرض ہے, یا تو جن یا عصب ہے, یا یہ تکلیف میں اس لیے کہ اللہ کلام اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ دائمی سر درد جس کو ہو, یا جسم کے کوئی ایک اعضے میں دائمی تکلیف ہوتی ہے, جس کا آپ نے دنیاوی تمام علاج کروا لیے, اس کے بعد بھی وہ اس میں شفا نہیں ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں, پھر سنیے. یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو آپ بولیں دیکھو انہوں نے بولے آج ہو گیا میرے سر میں درد. دائمی سر درد یا دائمی جسم کے کوئی اعضاء میں درد جس کی تمام تر علاج کے بعد بھی دنیاوی شفا نہیں ہوئی, تو سمجھ جائیے یہاں رقیہ کی ضرورت ہے آپ کو, دوا کی نہیں بلکہ یہاں اس دعا کی ضرورت. ٹھیک. اسی طرح سخت غصے کی حالت کہ انسان اپنے اوپر بالکل کنٹرول نہ رکھ پائے, یہ انسان کو بہت ضرورت ہے کہ ذکر و اذکار کرے. سخت غصے کی جس میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے, یہ بھی جو ہے نفسیاتی کمزور انسان. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مضبوط اور طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے, یہ نہیں کہ جو پچھاڑ دے کسی کو پکڑ کر. غصے پہ قابو کرنا یہ طاقتور اور قوی انسان کی پہچان ہے. اسی طرح جو ہے چوتھے ذہنی انتشار. آج ذہنی انتشار کے اتنے لوگ ہیں کہ جس سے کوئی انتہا نہیں. ذہنی انتشار کیا ہے کہ مومن اپنے ڈیسیجن طے نہیں کر پاتا, یہ کروں یا یہ کروں, یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں, یہ کرائے نہیں. یا پھر ذہنی انتشار کی ایک مثال ہے کہ کوئی کام کر لیا یہ سوچتا نہیں کرا, یا کسی کام کو بار بار کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے کہ ہوا کیا. ذہنی انتشار مثال کے طور پر یہ مائک مجھے بند کرنا ہے, بند ہو گیا نا, 3 4 5 6, اس کو اطمینان نہیں ہوتا. ذہنی انتشار, یہ بند نہیں ہوا, یہ بند نہیں ہوا, یہ بند نہیں ہوا, یہ بند, اور پھر تھوڑی دور جا کے آئیں گا پھر اس کو بند کرتے کھڑے رہیں گا کہ تو بند نہیں ہوا. یہ ذہنی انتشار. ایسی بیماری میں اکثر لوگ ملوث کہ ایک بار ہاتھ دھوئیں گے اطمینان نہیں ہوگا, دھوتے رہیں گے کنٹینیو. ذہنی انتشار. ان کو اطمینان نہیں ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میں مطمئن ہو گیا ہوں. یا کسی کپڑے کو پہنیں گے, سوچیں گے نہیں خراب ہے اس کو اتار دو, اس پہ گندگی ہے, پھر پہنیں گے نہیں خراب ہے اس پہ خواہ ذہنی انتشار. نمازیں پڑھیں گے تو شکوک میں, نماز ہوئی نہیں ہوئی, 4 پڑھا یا 3 پڑھا, 4 پڑھا یا 3, ہر نماز کو شک میں. وضو کیا تو وضو ہوا نہیں ہوا, وضو ہوا نہیں ہوا, غسل کیا تو لگتا غسل ہوا نہیں. ذہنی انتشار. اکثر لوگ اس بیماری میں ملوث ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ پھر آپ ذکر و اذکار میں بہت اہتمام کریں. یہ ذہنی انتشار ہے, آپ کو شیطان ٹکنے نہیں دے رہا. مومن چونکہ اگر ذہنی طور سے اسٹیبل ہوں گا تو وہ اچھے کارنامے انجام دیں گا نا, تو اس کو انتشار میں ڈالو. ارے تیری عبادت ہی نہیں ہوئی, تیرا روزہ ہی نہیں ہو رہا, تیری وضو ہی نہیں ہوتا, تیرا طہارت ہی حاصل نہیں ہوتی, اور اس معاملے میں سے کئی معاملہ زندگی کے بگڑ جاتے ہیں. ذہنی انتشار. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچویں چیز غیر فطری طور پر کثرت نسیان. غیر فطری طور پر بھول, مطلب ایک آدمی عام طور سے بھولتا نہیں تھا لیکن اچانک بھول, یہ بھول گیا اور وہ بھول گیا. یہ مطلب غیر فطری. فطری طور سے تو بھول ہوتی ہے, کسی انسان کو 100 کام دو تو 10 بھول جائیں گا. غیر فطری بھول کی ایک آدمی مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے بولنے میں اپنے ذہانت میں ہوشیار ہے, اور اچانک بھول کی اس پہ بیماری طاری ہے. نسیان کہتے ہیں اس کو. اسی سے لفظ انسان آتا ہے کہ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ وہاں نہیں جانا ہے کھانے کو, اور وہ پھل کھا لیا, اسی سے لفظ انسان, انس, بھولنے والا. نسیان کی بیماری, بھول چاہتا ہے غیر معمولی طور پر, کبھی کبھار ہونا الگ بات ہے. اسی طرح چھٹی چیز سخت کاہلی کے ساتھ پورے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا دن اور رات. سخت کاہلی, یہ کام کرو نہیں ہوتا, وہ کام کرو نہیں جمتا, یہاں جاؤ نہیں ہوتا. سخت جسمانی درد اور کاہلی اور سستی, یہ بھی انسان جو ہے ذکر و اذکار میں اہتمام کرے, بالخصوص اپنا علاج کروائے. اسی طرح رات میں نیند اچاڑ ہو جانا اور نیند نہیں آنا. کچھ لوگوں کو ہوتا رات میں نیند نہیں آتی,
یہ بھی یاد رکھیے نفسیاتی پریشانی کی علامت ہے کہ انسان رات میں نہ سوئے، اس لیے کہ اللہ نے فطری طور سے انسان کو رات میں سونے والا بنایا ہے. کتنا بھی جاگنے والا انسان ہو رات میں اس کو نیند آتی ہی ہے، فطری طور سے اللہ نے رات کو اطمینان اور سکون کے لیے بنایا ہے. اسی طرح ساتویں چیز ہمیشہ غم اور اضطراب اور تنگ حالی میں رہنا. ہمیشہ غم، کچھ ہوا خوشی بھی تو غم لگ رہا، ہمیشہ اور ہمیشہ پریشانی کی حالت میں اضطراب، کوئی چیز میں اطمینان نہیں مل رہا، بس پریشان، یہ کر لیا ابھی تو مطمئن نہیں، وہ کر لیا ابھی تو میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح نویں چیز بلا جو ہے سبب رونا یا ہنسنا، بلا سبب، کوئی وجہ نہیں اور ہنس رہا آدمی، کوئی وجہ نہیں رو رہا، یہ بھی علامت ہے ذہنی بیماری کی، کوئی بیمار ہے ذہنی اعتبار. اسی طرح 10واں ڈر اور خوف، ہمیشہ ڈر اور خوف میں رہنا. کچھ لوگ اتنے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں، یہاں گئے تو یہ ہو جائے گا، وہاں گیا تو ہو جائے گا، نکلا تو مر جاؤں گا، گاڑی چلاتے ہوئے، حتیٰ کہ وہ ٹو ویلر بھی نہیں چلاتے ہوئے کہتے ہیں گاڑی چلاؤں گا شاید مر جاؤں گا. خوف، ہر چیز کا خوف. ٹھیک ہے. تو یہ بھی. اسی طرح جو ہے زیادہ جو ہے شرمانا اور لوگوں سے دوری رہنا اور انتہا پسند رہنا، کسی سے بات ہی نہیں، کوئی بات نہیں اور انتہا پسند، دور انسانوں سے دوری اختیار کرنا اور الگ اپنی جو ہے ایک الگ مسکن بنا کے الگ رہنا، یہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح جو ہے گھر میں یا اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرنا یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا جبکہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے. اہل و عیال کو برا بھلا کہتا ہے لیکن باہر نرم رہتا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، دوسروں سے اچھا معاملہ کرتا ہے، اور جب بھی گھر والا کو نزدیکی دکھا اس کو نفرت ہوتی ہے جبکہ دوسروں سے محبت کرتا ہے. یا اچانک محبت تھی نفرت میں تبدیل ہو گئی، اچانک نفرت تھی محبت میں تبدیل ہو گئی. تو یاد رکھیے اس شخص کو بھی اس کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کا جو ہے سلبی جو ہے تغیرات میں پڑا رہنا جبکہ کامیابی اور استقرار اس کا شیوا تھا. مطلب ایک انسان جو ہمیشہ سکسیسفل تھا، کامیاب تھا، اچھا تھا، اچانک ناکامیاں اس کو دوچار ہو اور ہمیشہ کنٹینیوس ایک سلسلہ چلتا رہے، تو ایسا شخص اپنے نفس پہ ظاہر سی بات ہے رقیہ کرے. ٹھیک ہے. رقیہ میں بالخصوص کن چیزوں کا لحاظ رکھ کے بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ دم کیا کرے، سورۃ الفاتحہ. دوسرا سورہ اخلاص. تیسرا سورہ فلق. چوتھا سورہ ناس. اسی طرح آیت الکرسی. اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، ان کا بکثرت ورد کرے نفس پہ. اسی طرح ہو سکے تو سورہ بقرہ روز ختم کرے. جس انسان کو ایسا ڈر ہے جادو ہو گیا آصف نفس، روز کرے، اس کا بڑا فائدہ ہے. اسی طرح صبح جو ہے ہر نماز کے بعد فجر کی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح بخاری کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں جو شخص روز صبح نہار پیٹ 7 اجوا کھجور کھائے، عام کھجور نہیں لیکن اجوا مہنگی ہوتی ہے، اجوا کھائے، اس روز اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا، اس دن کی حد تک اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اس طرح رات میں جب سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، بغیر اس کے نہ سوئے. آیت الکرسی جب پڑھتا ہے تو 2 فرشتے تعینات ہو جاتے ہیں جو صبح تک حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کو جو آپ ملحوظ رکھیں اور بکثرت ان کی جو ہے تلاوت کیا کریں. ٹھیک ہے. تسبیحات، ذکر و اذکار، اور وہ ذکر و اذکار جو نماز کے بعد اٹھنے بیٹھنے چلتے پھرتے، وہ تو بالکل میں نے بتا دیا، اس کی ضرورت نہیں مجھے بتانے کی. بالخصوص یہ ذکر و اذکار زیادہ تر اپنی نفس پر جو ہے ایک انسان کیا کرے. ٹھیک. اب ہمارا علاج کون کرے؟ بچے کیسا معلوم ہو گیا، علاج کیسا ہوتا معلوم ہو گیا. اب ہمارا علاج کرے کون؟ خود اپنا علاج کیجئے. ہاں، جو بہت ہی پریشان حال ہے کہ جس کو شیطان نے اتنا اپنے قبضے میں لے لیا کہ اب وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، ذکر و اذکار کیا تو اس کو لگتا ہے میں مر جاؤں گا، اس کا دوسرا آدمی کرے گا. لیکن اپنا علاج خود کیجیے. اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے لوگ آتے رہے ہمارے پاس کہ میں فلاں بیمار ہے، یہ بیماری ہے، کیا کریں، اور ہم نے ان کو کچھ بتاتا رہا کہ یہ پڑھیے، فلاں پڑھیے، اور کچھ کتابیں دی. اتنا فائدہ الحمدللہ کہ خود اپنا انہوں نے علاج کیا اور کافی شفا ہوئی. حتیٰ کہ ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ایک نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، خود بھی فائدہ. ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پاس جاؤ، نہ پھر لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے مجبوری کا آپ کے کہ میں پڑھ دیتا ہوں لیکن میرے پاس وقت کی تنگی ہے، فلاں 100 200 1000 2000 لے لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ ایک بزنس چالو کر دیں گے. اس کو لیں گے بڑا اچھا، یہ تو آسان دکھ رہا طریقہ. خود کیجیے آپ. ٹھیک ہے. ایک صاحب تھے، ان کے پاس مسئلہ یہ ہوا کہ شاید وہ ایک خاتون تھی، ان کی بہن، جس کو جو آصف جن لپٹا ہوا تھا. اب ہوا یوں کہ اس کا نکاح ہو گیا، تو نکاح جب ہوا تو جو ہی وہ اس کا شوہر اس کے پاس آتا بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. اب 2 مہینے ہو گئے، شوہر نے لا کے چھوڑ دیا، کہا کہ اب طلاق دے دیتا ہوں، میں نکاح کیا، اس سے جب اس کے پاس آتا ہوں بے ہوش ہو جاتی ہے. وہ میرے پاس آیا اور کہا ہم بڑے پریشان ہیں اس بچی کے تعلق سے، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ علاج کیجیے. تو کیا کوئی ہے کہ کسی ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود ہے، آپ کریں گے علاج. تو کہا نہیں بھائی وہ تو ایسا، آپ کریں گے علاج، بہن ہے آپ کی، علاج کرو. میں نے ان کو طریقہ بتایا، اس کی ترتیب بتائی، انہوں گھر گئے اور اس کو مسلسل کئی دنوں تک کرتا رہا. الحمدللہ 8 دن میں اس کو فائدہ ہوا اور وہ اپنے گھر گئی اور الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہی. اگر وہیں کسی کے پاس چلے جاتے بھائی لیمبو بھلاوے اور یہ شتر مرغ اور بربادوں کے چکروں میں، تو ان کا حلال مال بھی ضائع ہوتا، عقیدہ بھی برباد ہوتا، اور اس حالت میں مر گئے تو شرک پر جو موت ہونے کی وجہ سے جہنم بھی رسید ہوتے. تعویذات لٹکا دیتے گلوں میں، ہے نا، علاج کے لیے. رقیہ بتایا جا رہا ہے، تعویذ کی کیا ضرورت ہے اس کے؟ رسول اللہ نے کیا کبھی تعویذ لٹکایا کسی گلے کے اندر رقیہ کا؟
یہ سب چیزیں جائز نہیں یاد رکھیں. تو جائز علاج کیجیے آپ, شریعت جو بتاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اب جب علاج کریں گے تو چند چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں. جب ایک انسان خود علاج کر رہا ہے اپنا, کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دینا کہ بس میں یہ علاج کر رہا ہوں, اللہ تو اس میں شفا دینے والا ہے, مجھے شفا یاب کر. ٹھیک, اسی طرح ٹھیک ہے. اسی طرح بکثرت جو ہے اللہ سے جو ہے دعائیں کرنا اور گر گڑانا. جہاں میں پڑھ بھی رہا ہوں کہ اس پہ دم کر رہا ہوں, وہیں گر گڑاؤں رہا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے اس بیماری سے شفا یاب کر, یا میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا میرے بچوں کو شفا یاب کر. اسی طرح جو ہے رقیہ انتہائی خاکساری سے اور غور و فکر اور محبت سے پڑھیں. خاکساری سے یعنی کیا, رقیہ میں ابھی پڑھ کے تم کو صحیح کر دیتا ہوں. چیلنجنگ پوزیشن اختیار کر لیتے کچھ لوگ کہ 2-3 بار اللہ نے ان کے ہاتھ سے شفا دے دی کسی کو, بس یہ تو یوں, یہ تو یوں, یہ تو جھٹکے میں, یہ تو پٹکے میں, یہ تو ایسا. عاجزی ان کے ساری خاکساری کہ بھائی اللہ اگر میرے ذریعے کام کروا دے تو بڑی بات ہے, میں کوشش کروں گا آپ کے لیے. یہ ہو خاکساری, یہ نہیں کہ میں تو یوں کر دیتا ہوں. خاکساری, عاجزی, ٹھیک ہے. اور غور و فکر اور محبت سے پڑھو, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس کا ادب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غسل سے تو ضروری شرط ہی ہے, وضو سے بھی رہے جب آپ یہ کام کریں. اس کو وضو کرا, اگر آپ کسی پہ دم کر رہے ہو خود بھی وضو کر لے, اور خود آپ ہی کر رہے ہیں تو اپنا وضو کر کے رقیہ کر کے اپنے نفس پہ دم کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح پڑھتے وقت بعض آیتوں کا تکرار بہت اہم ہے, مطلب بعض آیتوں کو بار بار پڑھیں. اس کے بڑے فائدے, جیسا کہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں, آیت الکرسی کو بار بار پڑھیں, اس لیے کہ شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. سورہ فلق, سورہ ناس کو بار بار پڑھیں. اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102, جس میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو ہوتا تھا اس کے تعلق سے بات بیان کی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو یہ آیتوں کو بار بار تکرار کریں, بار بار ان آیتوں کو اس میں تلاوت کریں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے رقیہ پر روز عمل کریں, کم ہو یا زیادہ ہو. یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور بولے یار علاج نہیں ہو رہا چھوڑ دو. کم یا زیادہ کنٹینیوس عمل رکھیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن چلنے دیں اس کو, 1 دن 2 دن چلنے دیں, انشاءاللہ اس کا شفا ضرور, انشاءاللہ شفا. اسی طرح اگر آپ کسی بیماری سے دوچار ہیں اور رقیہ کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اس میں اپنے اندر بے رغبتی کراہت پاتے ہیں تو کسی دوسرے سے کروا لیجیے. پھر ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے, بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن پڑھ رہا لیکن میرے ہاتھ سے قرآن چھوٹ جا رہا ہے, یا مجھے ڈر لگ رہا ہے قرآن پڑھنے سے, میں مر جاؤں گا اس طرح. تو یاد رکھیے اس پہ شیطان حاوی ہے, اس کا مطلب کوئی دوسرا آدمی اس کی مدد کرے اور اس پر رقیہ پڑھے. اسی طرح کتاب و سنت کی اتباع کیجیے اور بدعت نہ کرے. جو شخص یہ کام کرے یہ دیکھے کہ عقیدہ درست ہو, کتاب و سنت کا پابند ہو اور بدعت نہ کرے. اسی طرح جو ہے یہ بہترین تحفہ ہے جسے آپ پہلے اپنے اہل وعیال اور پھر دوسروں کو دے سکتے ہیں. خود جب آپ رقیہ اپنے گھر والوں کا کریں گے علاج تو یہ بہترین تحفہ ہوں گا اپنے گھر والوں کے لیے, اور جب کوئی آ جائے تو اس کے علاج کرنے کے حساب سے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس رقیہ کی منفعت کی تکمیل کے لیے اگر مسلمان مرد عورت روز مکمل سورہ اگر بقرہ پڑھے ایک جگہ بیٹھ کر تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے. کسی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھر میں بیماریاں ہیں, آسیب ہیں, پریشانی نفسیاتی طور سے, کوشش ہی کرے گھر والے سب بیٹھ کر سورہ بقرہ کو جو ہے مکمل ایک بار صبح کرنے کی کوشش کرے. یہ بالخصوص جس کو کہیں گے بہت زیادہ بیماری اگر ہائے ہو تو پھر یہ کیا جائے گا, ورنہ ذکر و اذکار کا اہتمام, اٹھنے اور سونے کی دعائیں, آنے جانے کی دعائیں اور جو ذکر و اذکار میں نے بتائے, اگر انشاءاللہ عزیز ہم یہ کرتے رہیں تو نفسیاتی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوتے رہیں گی. اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں ہم رہیں گے, اللہ کی طرف سے مدد ہماری طرف آتے رہیں گی. بہرحال اپنی بات کو اس سے پہلے کہ میں ختم کروں, چند اعلانات بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بڑے اہم اعلانات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 10 روزہ کانفرنس تھی اور آپ لوگ اس کے اندر بہرحال پورے 10 لوگ, اکثر لوگ اس میں سے 10 دن آتے رہے. بس ایک یہ گزارش تھی آپ سے اور ایک معذرت تھی ہم لوگوں کی طرف سے کہ چونکہ 10 روزہ پروگرام تھا اور آپ نے دیکھا بارش کا کیا حال تھا, اور ظاہر سی بات ہے بارش اگر نہ بھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ میں کوتاہیاں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مقرروں کے یا تقریر جنہوں نے دی ان کے بولنے میں کبھی کوتاہی ہوئی ہو سکتا ہے جو کھانے پینے کا ہم نے وعدہ کیا اس میں کبھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کچھ ساز و سامان لایا ہو جو چوری ہو چکا اس میں کچھ ہم سے ہوئی. اسی طرح ہو سکتا ہے آپ نے اپنی چپلیں لائی ہوئی قیمتی جو ہو سکتا ہے یہاں جو ہے رہ گئی ہوئی, آپ بھول گئے, نہ ملی ہو, یا کوئی تکلیف آپ کو یہاں آنے جانے سے کبھی ہو سکتا ہے کوئی کیچڑ میں گر گیا ہو, یا اسی طرح کی کوئی بھی تکلیف اگر ہم سے ہوئی ہو, ادارے سے ہوئی ہو, ادارے کے لوگوں سے ہوئی, والنٹیئر سے ہوئی, میں ان سب تمام کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں, معافی مانگتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ بہرحال اس کو معاف کر دیں, درگزر کریں. چونکہ بڑے بڑے پروگرامز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے خراش یا اس طرح کی تکلیفیں آتی ہے, تو بہرحال کا نام مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو سے معافی مانگوں کہ آپ درگزر کریں اس مسئلے کو. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ 10 دن آئے یا نہ بھی آئے ہو, جو کچھ دن آئے ہو, 5 دن 6 دن 2 دن 1 دن, اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے. اگر یہ ہوا کہ اس پروگرام کے بعد بھی زندگی ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی تو پھر تو ہم کو کوئی فائدہ نہ ہو اس پروگرام کا, اور زندگی میں شاید اس کے بعد ہم کو موقع نہ ملے نصیحت حاصل کرنے کا, عبرت حاصل کرنے کا.
تو ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی ایک ایسا ہو جیسا ہر سال ہوا, کچھ سنتے تھے, بس زندگی کی روش وہی رہی, حرام وہی رہا اور غلط کاریاں وہی رہی, رشوت اور سود وہی معاملہ رہا اور بد اخلاقی کا معاملہ وہی رہا, گالی گلوچ زبان نہ, تو پھر اس پروگرام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہم سمجھیں گے ہماری محنت جو ہے آکارا گئی, اس کا ہمیں بھی کچھ فائدہ نہیں ملا. مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیل لائے, خود جو بولنے والے ہیں, جو اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہیں, اور جن لوگوں نے اس کو سماعت کیا سنا, تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا اپنی زندگیوں میں ایک زبردست ہم تبدیلی لائیں. ٹھیک. اسی طرح تیسرا اعلان کہ اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جس کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. تو یاد رکھیے اس میں فیض بھائی کا کوئی اپنا ذاتی میرا کوئی رول نہیں ہے. میں بھی اسی طرح سے ایک شخص ہوں جس طرح سے چپل جمانے والے آپ نے دیکھے ہوں گے, جو گاڑیوں کی پارکنگ کرتے تھے, جو آپ کو لا کر بٹھاتے تھے, جنہوں نے چائے پیچھے بنائی, جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا 10 دن میں کون بناتے ہیں بیچارے, اور میں یہاں کھڑا تھا اور جن کو آپ نے اسٹیج پہ دیکھا. اس میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ میں افضلیت نہیں رکھتا ایک دوسرے سے, سب نے اپنی محنت کی, جس کو جو کام تھا اس نے لگن سے کیا اور یہی ان تمام کی قابلیت تھی اور اسی کا ان تمام کو اجر ملنے والا ہے. ٹھیک. تو اس میں کوئی افضل نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ فیض بھائی نے بہت اچھا پروگرام لیا, میری کوئی ذات ایسی نہیں کہ میں کوئی اچھا پروگرام لے سکوں یا کوئی اچھی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. یہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے کہ کچھ بات اللہ کلمات دل میں ذہن میں ڈالتا ہے, کچھ علم حاصل کر کے میں آپ کے سامنے کچھ مواد رکھ پاتا ہوں. تو اس میں میری کوئی ذاتی قابلیت اور خصوصیت نہیں, یاد رکھے اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ فیض بھائی نے پروگرام لیا, بڑا اچھا پروگرام تھا, فیض بھائی لیجیے. فیض بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ تمام لوگوں کی کوشش تھی, جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ میں یہاں کھڑ رہ کر اطمینان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کر پا رہا تھا. تو ہر شخص اس میں اتنا ہی اہم تھا جتنا میری شخصیت اہم تھی, اتنی تمام لوگوں کی اہمیت تھی جس کو آپ نے دیکھا اور جس کو اس پروگرام میں آپ نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر چونکہ ایک ادارہ ہے, اس کی اپنی کارکردگیاں ہیں, اس کی تفصیلات آپ انشاءاللہ باہر بک اسٹال سے لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ظاہر سی بات ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کے لیے, ان پروگرامس کو کرنے کے لیے ہم کو سال بھر اخراجات آتے ہیں. ٹھیک. انتظامیہ نے مجھ سے یہ اپیل کی تھی کہ میں اس اخراجات کے تعلق تھوڑی سی باتیں رکھوں تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ سالانہ ہمیں جو کچھ تعاون کرے رمضان سے رمضان, چاہے آپ کی زکوٰۃ ہو یا آپ کے صدقات ہو, یا اسی طرح آپ منتھلی ہمیں کچھ ڈونیٹ کر سکتے تاکہ ہم اپنی مہینے واری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کو ہم بڑھائیں. اسلامک ریسرچ سینٹر کا مرکز روہیلہ گلی میں, آپ آ کر وہاں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں, ہماری کارکردگیاں دیکھ سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ سے بھی یہ تفصیلات آپ کو جو تفصیلات مل سکتی ہیں. تو لہٰذا آپ میں سے اگر کوئی خیر خواہ جو ایسا ہو جو چاہتا ہے کچھ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے, تعاون کرے, تو یہ ادارہ بھی جو ہے آپ کے تعاون کا مستحق ہے. دوسرا, آپ جو ہے یا تو سالانہ آپ دیجیے رمضان میں, یا منتھلی آپ ممبرشپ لیجیے تاکہ کچھ نہ کچھ تعاون آپ کا آتا رہے, جس سے ہم اس قسم کے جو پروگرام آج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ایک تھا آپ نے جو 10 راتوں کا دیکھا, ایسے ہم کئی پروگرام سال بھر لیتے ہیں, جس میں سے سیرت ہفتہ لیتے ہیں جو سال میں ایک بار جو ہے دیوالی کی چھٹیوں میں پورا ایک ہفتہ چلتا ہے جو کہ رات میں ہی ہوتا ہے بہرحال. اسی طرح رمضان کی 10 راتوں میں لیتے ہیں. اسی طرح دعوت ٹریننگ پروگرام غیر مسلموں میں کیسے دعوت دی جائے. اسی طرح غیر مسلموں کے لیے الحمدللہ پچھلے سال ہم نے 7 پروگرام لیے, یہ سال بھی پلاننگس ہیں جس میں غیر مسلموں کو مدعو کیا جاتا ہے, اسلام کی دعوت رکھی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک انتظامیہ کی جو گزارش تھی کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی میں رکھوں, مرد خواتین کے سامنے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی اگر ایسی کوئی بات ہو جو میں کہنا بھول گیا ہوں تو بہرحال آپ اس کو جو ہے, اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں. اگر میری کوئی ذاتی غلطی تھی, مجھ سے رابطہ قائم کریں. ہمارے کارکن یا ہمارے لوگوں نے جو ہے ساتھ تھے, انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, مجھ سے رابطہ کریں. آپ اگر باہر بولتے پھریں گے کہ وہاں تو یہ غلط تھا اور وہ غلط تھا, اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر مجھ تک یہ بات پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے اگلے سال میں اس معاملے میں اصلاح کروں اور وہ غلطی اگلے سال مجھ سے نہ دہرائی جائے, اس کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں. لیکن آپ باہر بولیں گے ارے وہاں تو یہ تھا, تو اس سے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ مجھے. الٹا آپ میری غیبت یا اس ادارے کی غیبت کرنے وجہ سے اپنی نیکی ہمیں دے بیٹھیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ آ کر ہماری اصلاح کریں, کسی غلطی کو آپ پائیں ہم میں, رمضان یا غیر رمضان آ کر جو ہم اس معاملے میں آپ جو ہے ملاقات کر سکتے ہیں. چاہے آپ کو جو بھی لگے کہ مثال کے طور پر کپڑے ایسے کیوں تھے, اسٹیج ایسا کیوں تھا, منڈپ فلاں تھا, آپ سب پوچھ سکتے ہیں, حق ہے آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن وہ اصلاح کی نیت سے ہو, کتاب و سنت کے مطابق ہو, اور مجھ سے آ کر آپ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے میں کچھ تبدیل لانے کے لیے کروں. آپ لوگوں میں بولتے پھریں گے یار وہ تو ایسا کر رہے, فلاں کر رہے, وہاں یہ طریقہ درست ہے کیا, ہو سکتا ہے جو بات آپ کے ذہن میں نہ بھی ہو سکتا ہے میں اس کا جواب دے پاؤں. اب لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ پروگرام کیا, اس کا کیا فلاں ہے, یہ کیا ثابت ہے, کیا فلاں ہے. میں کہتا ہوں مجھ سے اگر آپ سوال کر لیں, انشاءاللہ عزیز میں تشفی پر جواب دینے کی آپ کو کوشش کروں گا. اور نہ دے پایا اور اگر میری غلطی نکلی تو میں اپنی اصلاح کر کے اگلے سال یہ غلطی کرنے کی پھر انشاءاللہ کوشش نہیں کروں گا. لیکن لوگوں میں عوام میں بول کر اس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ مجھے کوئی فائدہ. لیکن ایک فائدہ مجھے جو ہو جائے گا ذاتی, وہ یہ آپ کی اپنی نیکی آپ تحفے میں مجھے بھیجتے رہیں گے. جو شخص اسی غیبت کرے رسول فرماتے اس کی نیکیاں ایسی ضائع ہو جاتی ہے جیسے آگ جو ہے سو کی جو ہے لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی ہے, تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو اس سے اچھا ہے اگر لگے کچھ اصلاح کا ایسا پوائنٹ نکات ہے, آئیے میرے پاس, ادارے میں آئیے, رمضان میں آئیے, غیر رمضان آئیے, اور ہم سے بات کیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہم جو اس معاملے میں جو ہے اصلاح کریں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوئی غلطی ہوئی گی تو پھر سے میں معذرت خواہ ہوں, چاہے خواتین کے ساتھ ہوئی ہو یا مردوں کے ساتھ ہوئی, کوئی بھی چیز, کوئی نقصان, کوئی چیز, تو بہرحال ہم اس چیز کے لیے جو ہے آپ سے معافی چاہتے ہیں.
اور بہرحال کچھ اور بھی ایک چیز تھی اعلان جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں کچھ لوگوں کا اظہار تشکر کروں، کہ ان کا شکریہ ادا کروں، ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا، بالخصوص ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس میں اپنی زکوٰۃ غیر زکوٰۃ سے تعاون کیا، ان لوگوں کا بالخصوص جس نے اپنی جسمانی صلاحیتیں یا کسی قابلیت کو اس پروگرام کے لیے ہمیں دیا، بالخصوص اس امپیریل لانس والوں کا میں جو شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ہال انہوں نے ہمیں دیا اور ہم اس میں پروگرام کر پائے، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہمارے فردوس سپلائنگ والے انجمن والے بالخصوص انہوں نے اپنا مکمل تعاون دیا، اور ہر وہ شخص جس نے چاہے وہ کوئی جو ہے انسان پارکنگ میں ہماری مدد کیا یا اپنے گھر کے سامنے کا حصہ ہمیں دیا ہو، یا کسی نے ہماری ریکارڈنگ کی ہو، یا کسی نے کوئی بھی فائدہ ہم کو جو دیا ہو، ہم تمام کا جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقین اللہ کا شکر سب سے پہلے، اس کے بعد لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان تمام لوگوں کا اور ان لوگوں کا جو اس میں آئے، جنہوں نے صبر کیا، جو بیٹھے، ہماری غلطیوں کو بھی برداشت کیا، بہرحال ان تمام کا میں شکریہ بہرحال اس پروگرام کی تعلق سے ادا کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہر رمضان جو ہمارے اوپر آئے اس کو ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے اور تبدیلی کا جو مہینہ بنا دے، اور جو کچھ رمضان میں عمل کرتے رہے اتنا اور اس سے زیادہ عمل غیر رمضان میں بھی ہم کرتے رہیں، اس دین کا اور شریعت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہمیں آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، انہوں نے سوال کیا کہ عموماً ہندوستان میں انہوں نے یہ دیکھا، وہ یہاں نہیں رہتے ہیں، کہ لوگ جیسے ہی کچھ مسئلہ ہوا زندگی میں کہ بس بھاگتے ہیں، اور جن لوگوں کو جانتا کہا جاتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ جاننے والا نہیں ہے، جانتا تو واقعی میں یہ کام کرتا ہی نہیں تھا وہ، بہرحال جانتا کہتے ہیں اس کو، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بالخصوص انہوں نے کہا خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ انہوں نے اکثریت دیکھی یہاں۔ اب آئیے سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ تو ہم نے اس چیز کو جو جادو کہلاتی ہے، جو سحر ہے، اس کو یا نجوم ہے، اس کو برا نہیں سمجھا کبھی، ہندوستان کے اندر بالخصوص۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اکثریت اس میں شامل، اس میں ملوث ہے کہ ہم جادو کرتے اور کراتے ہیں، بلکہ جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اسی طرح جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں ان سے سوالات کرتے کل کیا ہوں گا، پرسوں کیا ہوں گا، جبکہ بھائی نے ایک حدیث بھی کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتری ہے، مطلب اس نے شریعت کا انکار کیا جس نے کاہن یا جانتے کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی۔ اور دوسری حدیث میں فرماتا ہے جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور یوں ہی جائے، تصدیق نہ کرے لیکن پھر بھی اس کے پاس جائے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اندازہ لگائی، خالی یوں ہی جائے تو 40 دن کی نماز ضائع ہوتی ہے، اور یقین کر لے اس کی بات پہ تو اس نے کفر کیا جو محمد پر اترا، مطلب شریعت، تو اس نے شریعت کا انکار کیا جو یہ کام کرتا۔ لیکن ہمارے پاس یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجیے، ہر مشکل، ہر پریشانی یہ ضروری نہیں کوئی جادو کے ذریعے یا اس طرح سے آپ پر کرے، یہ عقیدہ پہلے نکالیے۔ مثال کے طور پر میرے برتن یہاں رکھے تھے، یہاں دکھے میرے کو، کرنی ہے تم پر، ارے بچے نے اٹھا کے رکھا ہوں گا، بلی نے گرا دی ہوں گی، کسی نے سرکا دی ہوں گی، نہیں کرنی دکھ رہی تم پر۔ کسی کے گھر میں ٹانکی میں پانی کم آ رہا، نہیں کرنی ہے تم پر، تمہارے پانی پہ کرنی کر دی، پانی نہیں آنا، کیا تعلق اس کا کرنی سے؟ میٹر کا بل زیادہ آ رہا، کرنی ہے تمہارے اس پر، تمہارا دھندا نہیں چلنا بول کے تمہارے اس پہ کر دے رہے۔ تجارت میں سستی کاہلی اپنا رہے ہیں، 7-8 بجے صبح کھولنا، فجر کے بعد تجارت چھوڑ کر 9-10 بجے 12 بجے اٹھ کے جائیں گے، شام میں 8 بجے بن کر کے آئیں، کہیں گے تجارت نہیں چلتی، تو کہاں سے چلیں گے؟ سستی اور کاہلی برتتے ہیں، اور پھر تجارت نہیں چلی تو شاید کس نے تو بھی کرنی کر دیا، آپ نے محنت کی کیا؟ ٹھیک ہے، تو بس ہر چیز کو لے جا کر کسی کی طرف ہم کو منسوب کرنا ہے کہ بس اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اپنی کاہلی کوتاہیوں کو چھپانا ہے۔ تو یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا، حتیٰ کہ دیکھا جاتا ہے مسلم سماج میں، سوسائٹی میں، کوئی چھینک دے تو بولتے تیرے پر کرنی ہے، جانتے کے پاس جانا پڑیں گے۔ ارے بھائی چھینک 1 2 3 4 5 بخار زکام سے آ جاتی ہے، موسم کے اعتبار سے آتی ہے، کوئی چیز سونگنے سے آ جاتی ہے۔ جو مسلمانوں کا حلال مال حرام ذریعے سے کھانا چاہتے تھے ان کو زبردست طریقہ مل گیا دکان کھولنے کا۔ اب دیکھیے ہمارے پاس مسلمان ہی بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لکھ کر لگاتے ہیں آپ کے کسی بھی مسائل کا قرآن حدیث سے علاج، ان کے ایڈ بھی بناتے ہیں بہت سے بیچارے یہ لوگ جو جانتے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جانتوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ان سے حال مستقبل کا پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ آپ کو جو ہوا ماضی میں وہ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب شیطانی عمل ہے، یہ جادوگر اور شعبدے باز ہے اور شیطان کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کیا رہتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ والے ہیں، ان کو اتنی بڑی داڑھی ہے اور تسبیحات پڑھتے ہیں اور فلاں ہیں، بڑے ان کے پہلے تو اپنے آپ کے لوگ مشہور کرتے ہیں معاشرے میں کہ ہم تقوی والے ہیں، ہم علاج کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے علاج کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا بڑاپن کیسے ثابت ہوتا دیکھیں، لوگ بولتے ہیں کیا ماہر جانتے ہیں،
دیکھیے آپ کسی کے پاس گئے, کسی یہ لوگ جانتے کے پاس جاتے ہیں عموماً لوگ, چونکہ میں نے کافی قصے سنے ہیں تو مجھے معلوم ہے. اب آپ جا کر آئے کسی کے پاس تو بولتا تم پریشان ہیں, کیا ولی اللہ کی, صحیح بات ہے پریشان ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کوئی بےخوب انسان بھی سمجھتا ہے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, اس کی کیبن میں جا کے بیٹھے ڈاکٹر کے آپ بیمار ہے تو کون سی بڑی بات ہے, بیماری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا. کوئی آپ کی دکان میں چیز خریدنے اور آپ بولے آپ چیز خریدنے آنا تھا, بولے کیا ماہر ہے بھائی, دیکھو پہلے سے معلوم ہے کیا چیز خریدنا ہے. ارے دکان پر چیز خریدنے آدمی آتا ہے. تو بس یہاں سے شروعات شروع ہوتی ہے کہ کتنے ماہر ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے اپنے ایجنٹس کو بٹھا دیتے پیشنٹس کے اندر, جو ان کے لیے پیشنٹس ہوتے بہرحال, اور وہ کیا کرتے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے, پتا کیا, اور جا کر اس اندر والے آدمی کو بولتے یہ فلاں نام ہے, فلاں پتا ہے, فلاں ہے. اب وہ جاتے بولتا آپ وہاں سے آئے نا, تو جو زبردست, آپ کو تو پہلے سے معلوم, مطلب اللہ کے ولی غائب کا حال معلوم ہے ان کو, پہلے سے نام بتا رہے فلاں کر رہے. تو یاد رکھیے یہ سب شعبدے باز لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ واقعی میں کھرے بھی ہوتے ہیں, مخلص بھی ہوتے ہیں, مخلص جادوگر اپنے اپنے فن میں. ایسا مخلص کافر ہوتے ہیں, مخلص مومن ہوتے ہیں, مخلص منافق ہوتے ہیں, یہ بھی مخلص ہوتے ہیں اپنے فن میں. تو یہ جو ہے شیاطین کا سہارا لے کر, شیطانوں کا سہارا لے کر آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو عموماً آپ جانتے نہیں. جیسے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, لوگ ان کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کبھی کبھار وہ باتیں بتاتے جو ہو بھی جاتی ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیکھو اے عائشہ, جب یہ اس کے پاس جاتے کاہن کے پاس, تو یہ کاہن اپنے ہمزاد, اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے, یا موکل بولتے ہیں ان کے زبان میں, وہ ہمزاد ہوتا ہے. اس ہمزاد کو یہ کیا کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ اس کے ہمزاد سے بات کر. چونکہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدا سے رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان اپنی اولاد میں سے ایک اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. تو یہ اس کا جن, جو کافر جن ہوتا ہے اس شعبدے باز جادوگر کا, یہ آپ کے جو ہمزاد جن سے پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. وہ جن اس کو بولتا ہے, یہ بولتا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے. وہ تو دیکھو نام معلوم ہو گیا, لیکن پھر بھی آدمی بولتا ہے نام تو کوئی بتا سکتا ہے. پھر وہ بولتا ہے آپ کے دادا کا نام یہ تھا, آپ کے پردادا کا نام یہ تھا, آپ کی فلاں کھیت میں زمینیں ہیں. اور پھر ایک آدھ ایسا واقعہ انوکھا سنا دیتا کہ آدمی ہوتا بس اب میرے کو یقین آ گیا, ایک بار فلاں کھیت میں فلاں جگہ فلاں, بولتا بس بہت ہو گیا, بہت, اب تم اندر چلے گئے, بہت آپ بالکل کھڑے ہیں, بالکل آپ کو واقع میل میں پچھلا. پھر وہ اگلا پوچھتا اس سے. تو رسول اللہ فرماتے پھر یہ کیا ہوتا ہے, یہ شیطان اپنے اوپر والے سے سوال کرتا ہے, اور شیاطین کی پہنچ پہلے آسمان تک ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے آسمان تک اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے, اور یہ جب فرشتے, اللہ جب ڈیسیجنز لے لیتا ہے, فیصلے سناتا ہے, تو فرشتے آپس میں بات چیت کرتے تھے, تیرے رب نے آج کیا فیصلہ کیا اس کے لیے, ہمارے رب نے آج کیا فیصلہ کیا اس بندے کے لیے. تو یہ جن تھوڑا سا سن لیتا ہے, لیکن اللہ سے فرماتے ہیں ایک اس کو تارا مارا جاتا ہے توڑ کر, تو اوپر والا نیچے والے کان میں, اس کے بعد والا جن اس کے کان میں, اس کے بعد والا اس کے کان میں, حتیٰ کہ آخری جن اس شعبدے باز کا جن کے کان میں, اور وہ پھر شعبدے باز کے کان میں بول کر بھاگ جاتا ہے. لیکن رسول نے فرمایا وہ نہیں بولتا مگر 100 جھوٹ کے ساتھ ایک سچ. گیس ورک. مثال کے طور پہ ایک آدمی آیا, میں الیکشن میں جیتوں گا یا ہاروں گا, کیا پوچھتا ہوں, الیکشن جیتوں گا ہاروں گا. اب اس کے وہ کاہن اس سے اپنے جن سے بات کرتا ہے کہ بھائی پتہ لگا اوپر سے پہنچ. جب اس کو اگر کنفرم جواب نہیں ملا, کہ تو جن کبھی کنفرم جواب نہیں دیتے اس کو, تو یہ کیا کرتا ہے معلوم, جیت تو سکتے لیکن مشکل ہے. دونوں جواب ہے اس میں, ہاں اور نہ دونوں ہے, ہو بھی سکتا اور نہ بھی ہو. بولتا ہے ایسا کہتا کچھ کرو, ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی, ٹھیک ہے, 5,000 50,000 وہ جو بھی اس سے رقم طے کرتا. لیکن میں صرف پکا نہیں بول رہا ہوں, کچھ جو مخلص ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے, وہ جن شیطان ان کا پتا, کچھ لوگ کو نہیں بتاتے, بس یہ آپ کو گیس میں رکھتے ہیں. میں نے کل ہی بول دیا تھا تم کو, ہو سکتا ہے تم جیتے, اور تم جیت رہے تھے, سامنے والے نے میرے سے بڑا آدمی لگا لیا تھا تمہارے پیچھے, اور پہلے سے کام کر رہا تھا, اس لیے وہ جیت گیا. دیکھیے آپ صرف سائیکولوجی, ہیومن سائیکولوجی سے کھیل رہا ہے وہ. اور بالخصوص خواتین کے ساتھ تو ایسی نفسیات کے چال چلتے ہیں یہ شعبدے باز. ایک خاتون کسی کے پاس چلے گئی, اب اگر شعبدے باز نے پوچھ لیا کہ وہ جاتے ہی آپ اپنا حال رکھتے, دیکھو میں فلاں ہوں, یہ میری بچی ہے, اس کی ابھی شادی ہوئی, بولتے وہ شعبدے باز سمجھ گیا, اور اس کو معلوم یا تو ساز بری یا تو ننن بری ہے. ساز اچھی نہیں نا, تو کتنے بڑے ہیں, دیکھو ماہر پہلے سے پتا چل گیا ساز بری ہے. ساز بری یا تو ننن بری ہوں گی, یا تو بہو بری ہوں گی, یا بہو کی ماں بری ہوں گی, اور کیا ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے, یہی سب مسئلے چلتے. اب دیکھیے جواب کیسا دیتا ہے, آپ کی سائیکولوجی کے ساتھ, آپ کی نفسیات سے کھیلتا ہے. دیکھو تم پر کرنی ہے, کس نے کرا, میرے کو تو سب دکھ رہا, میں تم کو بولتا ہوں. ایک عورت, خاندان میں 1000 عورتیں, اس کی ایک عورت ہے, اب وہ پہلے سے کچھ سوچ کے آئی ہوئی رہتی ذہن میں, پہلے سوچ کے آئی ہوئی رہتی. اب وہ فوراً ایک عورت بولتی, اس کا نشان اس کی طرف چل جاتا, ہاں وہی عورت. یہ صرف نفسیات سے کھیل رہے آپ کی. لمبا چہرہ ہے, ہاں ان کا بھی چہرہ لمبا, حالانکہ گڈھا بھی ہوں گا تو ابھی لمبا کر لیں گے, ان کی خاندان میں تو لمبا ہے نا, لمبا چہرہ برابر. آنکھیں بڑی بڑی ہیں, حالانکہ جس عورت کے بارے میں یہ سوچتی آنکھیں چھوٹی بھی ہوں گی تو کیا بولتی, نہیں بچپن میں بڑی تھی نا, ہاں بڑی بڑی آنکھیں صحیح ہیں, اس کی چوٹی لمبی ہے. دیکھیے یہ سب ایسی چیزیں جو کامن کسی بھی عورت بیٹھ سکتی ہے, بس انہوں نے کیے.
اور کل تمہارے گھر پہ سب سے پہلے انہوں آنے والے ہیں وہ جو کیے, اور اتفاق سے کوئی آ گیا گھر پہ, دیکھو انہوں نے کیے, اپن کیا سوچ رہے تھے لیکن انہوں نے کیے. دیکھو یہ صرف آپ کی نفسیات سے کھیل کر رہے ہیں, آپ کے عقیدے سے کھیل رہے ہیں, آپ کے حلال مال سے کھیل رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ عورتوں کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں. یہ واقعات بعید نہیں ہے اور میں سنانا بھی نہیں چاہتا ہوں, آپ لوگ اخبارات شاید مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے. انہوں نے عزت سے بھی کھیلا, اولاد کے نام پر کہ اولاد نہیں ہو رہی, ہم اولاد دیں گے, اس کے لیے کیا کرو, بس خاموشی اختیار کرو, تم کو اولاد ہو جائیں گی. اور ان کو معلوم تھا وہ جو شوہر ہے اس سے اولاد نہیں ہو سکتی, کچھ ریزن تھے, کچھ وجوہات تھی جو کہ سائنٹیفک وجوہات تھی. اور یہ ان عورتوں سے ہم بستری کرتے اور اولاد کہتے کہ ہم نے اولاد دی, اور کہتے ہیں جائز ہے تمہارے لیے کرو. بلکہ اس حد تک معاملات ہوئے کہ میں اب ایک شرم کی بات ہے لیکن چونکہ اب سوال آیا ہے اس کی سنگینی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کہاں تک لے جاتے ہیں. ایک شخص تھا جو پکڑا گیا, جب میں حیدرآباد میں تھا, وہ شخص پکڑا گیا, اس کے لیے ایک ہیڈنگ آئی تھی بہت بڑی دکن کرونیکلز میں, دکن جو ایک پیپر آتا ہے اس کے اندر ہیڈنگ کیا آئی تھی, دا بریسٹ مساجنگ بابا. میں افسوس کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت تھی, مسلمان عورتیں جاتی تھی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عورتوں کے پستان سینوں کو دبانے والا بابا, بریسٹ مساجنگ بابا ہیڈنگ تھی. اب میں نے اتفاق سے پیپر لیا تھا, مطلب کیا دے دیا اس نے مجھے پتا نہیں, میں نے پڑھا تو وہ اس کی بات کیا تھی, وہ اس کا ایک معجزہ تھا اس بابا کا. حتیٰ کہ مسلم خواتین سانسیں جن بہوؤں کو اولاد نہیں ہوتی اس کے پاس لاتی تھی اور وہ عورتوں کو سامنے بٹھاتا تھا اور کپڑے اتارنے کا حکم دیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے دونوں پستان دباتا تھا, یہ اس کا کام تھا. اور روز ہزاروں عورتیں آتی اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا, جن کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا ان کا کہنا تھا ان کو اولادیں ہو گئی. جب حکومت کو یہ بات پتا چلی تو عورتوں نے مسلمان احتجاج کیا کہ اس کو مت پکڑو, اچھا کام کر رہا ہے. مطلب عقیدت میں کہاں تک مر گئے تھے اندازہ لگائیے آپ. سوچنا بھی محال ہے لیکن چونکہ سوال آیا اس کی سنگینی بتا رہا ہوں. بد عقیدگی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے, مال بھی جاتا ہے, عقیدہ برباد ہوتا ہے, دنیا جاتی ہے, آخرت جاتی ہے, عزت جاتی ہے. برس مساجنگ بابا ٹائٹل تھا. اس کے بعد جب اس کی پول کھلی تو پتا چلا اس کی خود بیوی نے اس کو طلاق دی تھی اس لیے کہ اس سے اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. وہ خود جو ہے مرد نہیں تھا, اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس کی بیوی نے طلاق دی تھی اور وہ دوسروں کو اولاد دیتا تھا. اور طریقہ دیکھیے اس کا. اور عورتیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو لے جا کر بٹھاتی تھی. سبحان اللہ, اس سے زیادہ عقل نہیں ماری جا سکتی. اس لیے میں نے کہا عزت بھی کھوتے ہیں وہاں جا کر. تو بہرحال یاد رکھیے یہ کفر ہے, حرام ہے, اس میں شرک بھی ملوث ہوتا ہے. کبھی جنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ آپ سے عبادتیں کرواتے ہیں, قربانیاں کرواتے ہیں. اسی طرح اس میں بہت سی برائیاں, میں کہوں گا اللہ کی تقدیر بھی کوئی چیز ہے. چھینک آنا, برتنوں کا ہٹنا, یہ معمولی ہے. تجارت میں نقصان ہونا معمولی ہوتا ہے. یہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر کوئی تجارت میں کیا آگے بڑھتا ہے. تو اللہ کی تقدیر پہ بھی تو کوئی بھروسہ رکھیے آپ کہ اس کی طرف سے فیصلے, صبر کیجئے, توکل رکھیے. لگتا ہے واقعے میں کچھ ایسا ہے تو پھر شرعی رقیہ کا علاج کا طریقہ ہے. یہ علامہ جو ہے عبد الوحید عبدالسلام بالی صاحب کی بہترین کتاب ہے جادو اور اس کا علاج, آپ لیجئے. اس میں بہترین انہوں نے جو ہے کتاب و سنت کے مطابق جوابات دیے کہ کس طرح سے رقیہ جادو کا علاج اور رقیہ کیا جائے, وہ لیجئے. اور کوئی نفسیاتی مرض ہو تو ایک کتاب آتی ہے بہرحال نفسیاتی بیماریاں اور ان کا قرآنی علاج. تو آپ یہ کتابیں رکھیے اپنے پاس, یا میں نے جو باتیں آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کی ہے, جو آیتیں بتائیے ان کو آپ تلاوت کیجیے, انشاءاللہ عزیز سے شفا ہوں گی. یہ شعبدے باز اور جادوگروں کے پاس جا کے اپنا عقیدہ, مال اور عزت جو ہے کھونے کی ضرورت نہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے, آپ نے ہر بیماری پر یہ کہا کہ سورہ فاتحہ یا کوئی اور آیت کریمہ پڑھ کر دم کریں, تو کیا ہم اس صورتوں کو پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں کیا انہیں, اور نہیں تو کیوں نہیں. بہرحال کسی نے سوال کیا کہ جو میں نے آیتوں کے تعلق سے کہا جو پڑھ کر دم کرنا ہے, انہوں نے سوال کیا کیا اس کو پانی پر وہ دم کر سکتے ہیں اور کیا اس پانی کو وہ پیے. تو یاد رکھیے اس معاملے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ اس کو پیا جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ پانی پر آپ دم کر سکتے ہیں, چیز میں کوئی شک نہیں, پانی پر آپ دم کر سکتے ہیں یہ چیز کو, اور اس پانی کو آپ یا تو اپنے جس جگہ تکلیف ہے وہاں ڈالیے, یا وضو میں استعمال کیجیے, یا غسل میں استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ شخص جس کے آنگ میں جن ہو اور جب آپ اس پہ رقیہ کرے, قرآنی آیتیں پڑھے اور وہ اندر آ جائے اور تب جو ہے وہ بات کرنے لگے, تو اس شکل میں کچھ میں نے کہا وہ پانی پلانا چاہیے, اس لیے کہ وہ اس پر اثر کرتا ہے, کیونکہ مارنے کا اس پر وہ اثر نہیں ہوگا جو پینے کا ہوگا. ٹھیک, اس حد تک. ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ انہوں نے بہرحال جواز دیا ہے کہ پھونک کر پیا بھی جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں کہ دم کر کے استعمال تو کیا جا سکتا ہے, آنکھ پر لگایا جا سکتا ہے, غسل کیا جا سکتا ہے, وضو کیا جا سکتا ہے,
تکلیف کے حصے سے بہایا جا سکتا ہے، اور چند حالتوں میں علماء نے جو پینے کی بھی اس کو بہرحال دم کر کے اجازت دی ہے، لیکن جو پڑھ کر دم کر کے دیں گا وہ متقی پرہیزگار کتاب و سنت کا پابند ہو، یہ نہیں کہ کوئی بھی شبد باز اور جادوگر ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو دم کر کے دے، وہ اگلی اور پچھلی باتیں آپ کو نہ بتائے، اس لیے کہ جو کتاب و سنت سے کریں گے اگلی پچھلی باتیں اس کو معلوم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، جو آپ کا ماں کا نام نہ پوچھے اس کام سے پہلے وہ بھی شبد باز یاد رکھیے گی، تو شبد باز ماں کا نام پوچھتا ہے کبھی بھی، جبکہ ہم دنیا میں باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جائیں گے، فلاں بن فلاں، تو آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں یاد رکھیے درست نہیں ہے، اور واقعی میں پھر اگر کتاب و سنت کے مطابق وہ کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پابند ہے اس چیز کا، تو اس سے آپ پڑھوا سکتے ہیں، یا وہ پڑھ کر دم کرے یا خود کر لیجئے، نہ ہو سکے تو ایسے لوگوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے شبد باز کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جا کر اپنا عقیدہ اور مال برباد نہ کریں۔ جی السلام۔ بھائی نے ایک سوال کیا، کیا غیر مسلموں کو کیا ہم دم کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے بہرحال آپ غیر مسلموں کے لیے بھی اگر دم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اسلام سے نزدیکی حاصل کرنے کا، جیسے کہ ایک واقعہ بخاری میں آتا، 30 صحابہ ایک سفر پہ تھے، ایک قبیلے میں پہنچے اور وہاں کہا کہ ہم کو کھانے دو، ان قبیلے والوں نے کہا کہ ہم تم کو کھانے پینے کچھ بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک، لیکن اتفاق سے یوں ہوا کہ اسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، اور پھر ایک لونڈی بھاگتے ہوئے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا، سب نے کہا نہیں مت کرو، اس نے ہم کو اپنے کھانے کو نہیں دیا، تو کہا ٹھیک ہے 30 بکریاں دوں گے سب کو ایک تو میں کروں گا، تو کہا ٹھیک ہے طے ہوا، وہ ان کے پاس گئے اور ان کا علاج کیا، تو اس واقعے میں پتہ چلتا ہے انہوں نے غیر مسلم کا علاج کیا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ خواتین اگر زیادہ عبادت کرتی ہیں تو ان پر جنات فدا ہو جاتا ہے یا ان کی شادی نہیں ہونے دیتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کے اندر پریاں آتی ہیں، کیا یہ سب صحیح ہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون زیادہ عبادت کریں گی تو اس کو جن لپٹ جائیں گا۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تمام صحابیات پر جن لپٹے ہوئے رہتے، ان سے زیادہ عبادت کون کرتا ہوگا دنیا میں؟ صحابیات، کسی پر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات تو الگ ہے کہ کوئی اس لیے عبادت کرے کہ جن خوش ہو، تو پھر ضرور جن تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں الجن اپنی کتاب میں، الشیطان ان کی کتاب ہے جن کے تعلق سے، وہ لکھتے ہیں کہ جن کچھ لوگوں کو جو مخصوص جا کر ان پر حاوی ہوتے ہیں ان کی اقسام بتاتے ہیں۔ پہلا وہ جو جنوں کے بارے میں بہت زیادہ تجسس کرے، کیسے رہتے، کیا کرتے، میرے کو دیکھنا ہے، میرے کو ملنا ہے، میرے کو فلاں کرنا ہے، تو ان کو لپٹتے ہیں۔ دوسرا جو بہت زیادہ خوف کھائے ان سے، ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اور تیسرا جو بہت زیادہ محبت کرے ان سے، ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ نہ کرے آپ، ٹھیک، اگر ایسا نہ کرے تو کوئی بھی عبادت سے کوئی جن نہیں لپٹتا، اور عبادت سے تو جنات دور بھگتے ہیں آپ کے۔ عبادت نہ کرنے والوں کے پاس اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کو ہم نے ایک ولی، ان کا شیطان ولی بنا دیتے ہیں، ہم شیطانوں کے دوست بنا دیتے ہیں ان کی دنیا میں۔ جنات آپ کو نہیں لپٹتے، ٹھیک ہے، عبادت سے تو بالکل نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح شادی نہیں ہونے تھا، یہ الگ بات ہے کہ جنات کچھ عورتوں کو پسند کر کے ان کے نکاح نہیں ہونے دیتے، بات صحیح ہے، اس کے لیے رقیہ موجود ہے آپ کے پاس، آپ شعبدے باز پاس جائیں گے تو آپ کی زندگی برباد کر دیں گے، رقیہ پڑھیے انشاءاللہ العزیز مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ پر توکل بھروسہ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے تمہیں شفا رکھی ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے انہوں نے لکھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر پریاں آتی ہیں، یاد رکھیے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ دو ہی ہے، وہ مخلوق جس کو اختیار ہے اچھے اور برے کا، پہلا انس، دوسرا جن۔ اب پریاں کوئی مخلوق نہیں ہے، اند کوئی مخلوق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کچھ پتہ نہیں، یہ فلسفے اور کہانیوں کی بات ہے جو یونانی فلسفہ ہے، اند ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں، پریاں ہوتی ہے جو فلاں ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، جن نہیں۔ فرشتے ایک چیز ہے، ایک مخلوق اللہ کی جو اختیار نہیں ہے ان کو، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مخلوق ہے اختیاری ہے، وہ ان کو اختیار ہے، چاہے تو اچھا کرتے چاہے تو برا کرے، ایمان لائے یا کفر کرے، وہ انسان اور جن۔ تو پریاں وریاں کچھ بھی نہیں ہوتی، بھوت پریت بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جن ہیں جو کافر جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ہاں ان کے مذکر کو ہو سکتا ہے اند یا جن بولتے ہوں گے، اور مؤنث کو پریاں بولتے ہوں گے، یا اسی طرح کے اور بھی نام مختلف دیتے ہوں گے، لیکن انسانوں میں جو ہے پریاں نہیں آتی ہے، جنات اور بالخصوص شیاطین انسان میں آتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ خاتون ان کے اندر پریاں آتی ہیں، اور لوگ ان کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں میرا یہ ہوگا کیا، میرا وہ ہوگا، سوالات کرتے ہیں ایسے لوگ، اور بلکہ پریاں نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہنے لگے کہ ان کے اندر حضرت فاطمہ آتی ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کبھی میرا بھی ایک سوال ہے ان سے کر دو کبھی جا کر۔ تو کہا کیا کہو؟ میں نے کہا ان سے جا کے بولو حضرت فاطمہ کو قرآن آتا تم قرآن پڑھ کے بتاؤ، اور بالخصوص آیت الکرسی پڑھ کے سناؤ بولنا۔ اب جب وہ شخص گئے اور کہے کہ میرا بھی سوال ہے، تو اس نے کہا وہ اپنی دھن میں نہیں ہوتے ہیں جب، کیونکہ جن ان کے اندر ہوتا ہے، کہو کیا ہے، تو آیت الکرسی پڑھنی سناؤ، ہکا لو اس کو سب سے پہلے، بولے یہ سب سے خطرناک،
کیوں تو اب شیطان کو ضرب پڑنے والی ہے. آیت الکرسی کے سامنے جن شیاطین اور جادوگر ٹک نہیں سکتے. یہ شعبدے باز ہوتے, کاہن ہوتے, انسانوں کے عقیدوں سے کھیل کرتے, شیاطین کی مدد کے ذریعے جو ہے بہرحال اس طرح کام کرتے ہیں. تو کوئی عورتوں میں پریاں نہیں آتی, کوئی حضرت فاطمہ, علی اور حسین اور حسن نہیں آتے جو یہ لوگ محرم میں کرتے ہیں. بہت سے لوگ کسی کے اندر علی آ جا رہے ہیں, کسی میں حسن اور حسین رضی اللہ آ جا رہے ہیں. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں, دونوں اور تینوں حافظ قرآن تھے, ذرا کچھ قرآن تو پڑھ کے سنا دو. دیکھیے پھر کیسی گالی گلوچ شروع کرتا ہوا آدمی. حسن اور حسین رضی اللہ کے گالی دیں کسی کو, وہ تو حافظ قرآن تھے. تو یہ سب جن اور شیاطین ہیں جو پری یا اس طرح کے جن یا حسن اور حسین نعوذ باللہ یا اللہ کے ولی یا اس طرح بول کر آتے ہیں. ایسے لوگوں سے سوال بھی مت کیجیے بیٹھ کر. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خود سے نہیں چاہتے ہوں ان کے جس میں یہ آتا ہوں گا, لیکن یاد رکھیے وہ حرام ہے اور وہ سوال کرنا بھی حرام ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو 40 دن کی نماز جائیں گے اور تصدیق کی تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اس سے احتیاط کیجیے. جی السلام. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر رقیہ ہم کو یاد نہ ہو یا ہم صحیح پڑھ نہیں پاتے ہو تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کیسٹ وغیرہ میں یا موبائل میں لگا کر سن سکتے ہیں؟ تو دیکھیے خود پڑھنے کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے ہی, وہ عظیم فائدہ ہے. ہاں اگر تھوڑا بہت آپ کو تجوید نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ اگر پڑھ پاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر تو آپ اپنے نفس سے پڑھیے, نہیں تو کسی سے پڑھوائیے. لیکن اب کیا ہے ماحول حالات ایسے کہ اتنے قاری کہاں سے ملیں گے جو پڑھ کر سنائیں. اس معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریکارڈ کر لیں اس کو آپ کے پی سی میں یا ہینڈ سیٹ میں یا کسی اور ریکارڈر میں, اور اس کو آپ سن لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور جس کے آنگ میں اس کو جیسا لگے کہ اس کے پر آسے ہوئے جن ہے تو اس کو بڑی آواز میں بٹھا کر سامنے سنا دیں, اور اگر کان بند کر دے اس کے کان میں سے ہاتھ نکال دیں. تو بہرحال یہ بھی درست ہے, لیکن بہتر ہے کہ انسان خود پڑھے, اس میں زیادہ فائدہ ہو چکہ وہ سامنے ہے وہ آدمی. خود نفس سے پڑھے, یہ نہ ہو تو کسی اور سے پڑھوائے, اور وہ بھی سہولت نہ ہو تو آپ کان لگا کر یا ٹیپ میں یا کسی چیز میں سن سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اور اللہ انشاءاللہ عزیز شفا دیں گے. اس نے ایک سوال کیا, کسی شخص کے غصے اور اس کی باتوں کو نہ ماننے کے لیے اپنی باتوں کو منانے کے لیے کچھ اذکار کے ذریعے انہیں اپنے تابع کرنا صحیح ہے یا غلط, اور اس طرح کے عمل سے اس شخص پر اثر ہوتا ہے یا نہیں, واضح کیجیے. کسی نے اچھا سوال کیا. میں نے دیکھا بہت سی عورتوں کو, ایک خاتون تھے وہ کیا کرتے تھے, لوگوں کا منہ بند کر دیتے تھے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, آپ منہ بند کر دیتے لوگوں کی. وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس طریقہ تھا, وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی ایسا داماد ہے سمجھا, ان کو داماد کا منہ بند کرنا ہے, تو کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ پنجتن 5 کا ایک تصویر ہوتی ہے عموماً, اوپر لکھا ہوتا اللہ, محمد, علی, حسن, حسین, فاطمہ. اس کے نیچے ایک ایسے تصویر بناتے تھے, ایک ایسا گول چہرہ, 2 آنکھیں, اس منہ, اور اس پہ اس کے منہ کے اوپر ایسا کراس, منہ بند کر دیا بولے. ایک تو ڈرائنگ گھٹیا ایک دم, اس پر خالی منہ پہ 2 ایسا بولے منہ بند کر دیا میں, اور کچھ تو بھی پڑھ لیتے تھے. میں نے کہا اگر اتنی آسانی سے منہ بند ہوتا تو وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں ان کی منہ بند کرو نا تم, پہلے لگاؤ بڑے بڑے جو سرما جو مسلمان اسلام کے خلاف چلا رہے ہیں, چاہے پولیٹیشین ہو چاہے رہنما ہو کسی مذہب کے, ارے ان کے منہ پہ کیوں لگا رہے تم. تو تھوڑا سا ان کو فکر ہوئی کہ بات تو صحیح یار, ان کے منہ کیوں نہیں بند ہو سکتے, بند کر کے بتاؤ ان کے واقع میں اتنی یہ کچھ منہ بند نہیں ہوتے ایسے اعمال سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیاطین ایسے اعمال کے ذریعے انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں, ان کی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں, لیکن ایسا کرنا حرام اور کفر ہے, ایسا کرنا حرام اور کفر ہے. یاد رکھ لیجیے, ایسا عمل کسی کا منہ بند کرانا, کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام کرنا, کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے ایسا کرنا, یہ عمل حرام اور کفر ہے. گو ہو سکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہو جائے کہ اس کا منہ بند ہو جائے, لیکن یہ کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک حرام اور ایک کفر کرنے کا جو ہے گناہ ملے گا. اور شعبدباز اور جادوگروں کے تعلق سے شریعت نے اتنے سخت وعید دیکھی, تو یاد رکھیے ایسا اگر کوئی کام کرتا ہے کسی کا منہ بند کرانے, آواز بٹھانے, گواہی چھپانے, زمین مارنے, تو یہ عمل ہو تو سکتا ہے کہ تو جادو کا اثر ہوتا ہے, کلمات کا اثر ہے, یہ بات طے ہے شریعت میں, لیکن یہ کام کرنا حرام اور کفر ہے. میں نے ایک سوال کیا کہ پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ نکاح جو کرتے ہیں اس سے پہلے لوگ رسومات کرتے ہیں, وہ کیا ہے, تو یاد رکھیے رسومات خرافات اور بدعت ہے. یہ شریعت میں اس کی کوئی اجازت, کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں. جو بھی رسم تاریخ کا ہو, اس کا ہو, فلاں کا ہو, ہلدی کا ہو, مہندی کا ہو, ساچک کا ہو, یہ تمام رسومات شریعت میں حرام ہے, اس کی اجازت نہیں, خرافات ہے. دوسرا یہ کہ بھائی نے یہ سوال کیا کہ اجتماعی شادی بہتر ہے یا انفرادی,
تو بہرحال جو شادی سنت کے مطابق ہو، چاہے اجتماع میں ہو چاہے انفرادیت میں ہو، وہ بہتر ہے. یہ تو اس میں کوئی موازنہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی مجلس کے فوائد ہو جائیں گے، اجتماعات کے اندر اگر نکاح ہو جائے تو درست ہے، پھر نکاح کر کے لوگوں کو 4 مہینے اور 3 مہینے اور مہینہ نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو بہرحال میں کہوں گا اس سے کوئی افضلیت اور مفضلیت نہیں. ہر وہ شادی جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو، ہر وہ شادی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، بہرحال وہ شادی درست ہے، چاہے اجتماعیت میں ہو انفرادیت میں ہو، ایک ساتھ مل کر لوگ کرے کئی لوگوں کے، یا ایک کرے، بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں. جی میں نے ایک اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ میری 10 روزہ تقریر سے متعلق وہ سوال تھا کہ میں نے بار بار کہا کہ علماء حق سے رابطہ قائم کرے. تو علماء حق کون ہیں؟ اس لیے کہ علماء سو بھی اس دور میں. تو یاد رکھیے علماء حق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو جواب دیں. جب اس میں وہ کسی مسئلے کو نہ پائے تو پھر صحابہ کے تعلق سے ان کے اقوال اور ان کے آثار کو لے، اور تابعین تبع تابعین اس طرح سے ان کا معمول ہو. جو اپنی خواہشات پر فتاوے، لوگوں کے مال و دولت، ان کے اسٹیٹس کے مطابق فتاوے، ان کی حیثیت، وہ کہاں رہتے ہیں، کتنا پیسہ اپنے ڈونیٹ کریں گے اس کے حساب سے فتاوے، لوگوں کی شخصیت، ان کے معاملات اور دبدبے کے حساب سے فتاوے نہ دیں. اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت وہ اگر نہ پائے تو پھر صحابہ کے آثار، ان کے فتاوے، ان کی زندگی سے، تابعین تبع تابعین سے لے. جو ایسا کرتا ہے یاد رکھیے علماء حق. اب جو ایسا کرے کہ بھائی کوئی آیا اور اپنے خواہش سے فتویٰ دے دیا، کوئی آیا اور یہ کہا کہ بھائی مجھے چونکہ اس سے کوئی آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے، اور میرا بیٹا اگر داڑھی رکھتا ہے تو میں بولتا ہوں ٹھیک ہے نہیں رکھے بھی تو چلتا ہے. اس نے قرآن حدیث کو استعمال نہیں کیا، یہاں اپنی منمانی کی، اپنی خواہشات کی پیروی پہ کی. یا میں فتویٰ اس حساب سے دیتا ہوں کہ آپ کا روب اور دبدبہ کیا ہے، کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، کہ آپ کتنے مالدار ہیں. اگر میں آپ کو فتویٰ دے دوں گا تو کہیں آپ ڈونیشن بند تو نہیں کر دیں گے میرے ادارے کو، یا اگر نہیں دوں گا تو اس طرح کا نہیں ہوگا. بلکہ علماء حق وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق بات کرے، وہاں کوئی چیز کو نہ پائے تو پھر بہرحال صحابہ، تابعین تبع تابعین ان کے آثار کو لے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بہرحال اور بھی اصول ہے شریعت کے، لیکن یہ علماء حق ہے جو کتاب و سنت کے مطابق، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ اس کے مطابق بات کرے، یہ علماء حق ہے. اور جو منمانی کرے، خواہشات کی پیروی کرے، اپنے ڈھنگ سے کتاب و سنت کو سمجھے اور وہ کرے، تو یاد رکھیے یہ علماء حق نہیں ہے، یہ علماء سو اور باطل ہے. اور جو لوگوں کے مال پہ نظر رکھے، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ علماء حق نہیں ہے. یا آپ بہرحال ایک مختصر تھوڑے دن ساتھ رہنے سے یہ بات آپ پہچان سکتے کون حق ہے اور کون سو ہے انشاءاللہ. نظر بد کا جو علاج آپ نے بتایا کہ وضو کا پانی جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے جسم پر ڈالا جائے، لیکن اگر یہ پتہ نہ ہو کہ نظر کس شخص کی لگی ہے تب کیا کیا جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ نظر لگانے والے کا پتہ چلے. تو بہرحال اچھا سوال ہے. اگر کسی کے تعلق سے آپ کو نہ پتہ چلے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا علاج ہے. کسی انسان کو نظر لگی ہو اور آپ کو پتہ نہیں کس کی لگی ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس دم کیجئے، یہ اس کا علاج ہے. جی میرا نام محمد علی خان ہے. میرا سوال تھا کہ زمزم بھائی نے ایک سوال کیا کہ زمزم لوگ جسم کو لگاتے ہیں، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زمزم میں شفا ہے. زمزم میں اگر اللہ پر اعتماد انسان رکھے، عقیدہ رکھے اور اس کو پیے تو اللہ نے اس میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے. اور ایک حدیث فرمایا زمزم کھانا بھی ہے اور زمزم پانی بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی بیماری کے لیے زمزم پیتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، غیر ایمان والوں کو نہیں ہوگا، توکل بھروسہ کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ زمزم اس کے لیے شفا ہے. لیکن جو دنیاوی علاج چل رہا ہے وہ چلنے دیں، میں نہیں کر رہا ہوں صرف زمزم پلائے، اس کے ساتھ زمزم بھی شفا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی تکلیف پر زمزم لگائے یا جو ہے پی لے اس کو اس نیت سے کہ اللہ اس تکلیف اور اس ایذا کو مجھ سے دور کرے، تو انشاءاللہ عزیز زمزم میں شفا ہے، اللہ نے فرمایا، اور اس کو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گا. السلام. بھائی نے ایک سوال کیا کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا کہاں تک صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور یہ معاملہ صحابہ کا بھی تھا. تو لہٰذا آپ چاندی کی ایک انگوٹھی صرف پہن سکتے، رسول اللہ کی یہ سنت ہے. اور وہ بھی رسول اللہ کی جو انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی نہ تھی، وہ مہر تھی، وہ جو اسٹیمپ ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھے بادشاہوں کو
تو چند صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بادشاہ جب تک خط کو قبول نہیں کرے جب تک اس پہ مہر نہ ہو. تو رسول اللہ نے ایک انگوٹھی بنوائی جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ, اور اس کو آپ الٹا پہنا کرتے تھے, الٹا مطلب سیدھا نہیں پہنتے, چونکہ مہر تھی نا تو مہر کو اندر رکھا کرتے تھے اور اس رنگ کا حصہ اوپر آتا تھا. تو ایک انگوٹھی پہننا چاندی کی بہرحال بات سنت ہے, لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ اس میں عقیق ہونا, روبی ہونا, پتھر ڈالتے لوگ. عقیق پہننا رسول اللہ سے کہیں بھی ثابت ہی نہیں. لوگ بولتے رسول عقیق رسول اللہ پہنا نہیں, اور عقیق کو اگر کوئی یہ نیت سے بنے کہ یہ مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے فلاں, تو یہ تو شرک ہے, یہ تو شرک ہے کہ اس نے عقیدہ پتھر پہ رکھا اپنا. ٹھیک ہے, تو خالی چاندی کی ایک سادی انگوٹھی بہرحال پہننا چاہے تو مرد پہن سکتا ہے, اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں, اتنا ہی اس کو اجازت ہے. کسی نے ایک سلام کیا, بہرحال کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ ان رمضان in hadith it is said shaitan and evil jinns are captured, then who does the work of introducing waswasa, evil thoughts in people? Is Hamazat also captured in Ramzan or he is the one who does this? کسی نے سوال کیا کہ رمضان کے اندر حدیث میں آتا ہے شیطان قید ہو جاتے ہیں, اور لیکن پھر رمضان میں وسوسے کون ڈالتا ہے, کیا حمزاد اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے حدیث میں ہے کہ جو ہے شرکت جن اور شیاطین, ٹھیک ہے, جن اور شیاطین جو برے ہوتے ہیں ان کو اللہ قید کر دیتا ہے, وہ قید میں ہوتے ہیں, لیکن عام جن اور عام جن کھلے ہوتے ہیں, یاد رکھیے سب نہیں قید ہوتے ہیں, جو سرکش ہوتے ہیں جن اور شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے پھر وسوسے کیسے آتے ہیں, تو یہ وسوسے کبھی کبھار انسانی نفس سے آتے ہیں, اس لیے کہ جو 11 مہینے کی ٹریننگ رہتی ہے اس کی, اب 1 مہینہ خالی ساتھ چھوڑ گا تو کہاں ہم چھوڑتے ہیں اس کو, ہے نا, تو وہ تو باقی ہے بھی ٹریننگ, تو وہ ہماری نفس ہے وہاں کام کرتی ہے, اور ہو سکتا ہے حمزات بھی یہ کام کرتا ہوں, اس لیے کہ جو سرکش ہے جن اور شیاطین, اب اگر حمزات سرکش نہیں ہے, نارمل جن مقبول قسم کا خالی جو شیطان کو خبریں دیتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو باقی رہیں گا, وہ بھی بہکا سکتا ہے. دوسرا نفس تو باقی ہے, 11 مہینے جو ٹریننگ میں تھی, بہرحال ہو سکتا ہے اس وجہ سے انسان جو رمضان میں بھی گناہ کے کام اور برے کام کرتا ہے. بولی بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم ہم پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے, کیا یہ کر سکتے ہیں, اس کو سمجھائیے. تو یاد رکھ لیجئے صدق اللہ العظیم بہرحال عمومی اعتبار سے صحابہ اور رسول اللہ خود بھی کبھی نہیں پڑھتے تھے قرآن پڑھنے کے بعد. صدق اللہ العظیم کا معنی خیر کوئی برا نہیں ہے کہ اللہ نے سچ کہا, لیکن بعد کے ادوار میں یہ چیز مشہور ہوئی کہ لوگ جو ہے تابعین نہیں, اس کے بعد کے دور میں لوگ بولتے تھے قرآن کی کوئی آیت کے بعد صدق اللہ نے سچ کہا. تو بہرحال لیکن یہ سنت تو نہیں ہے, تو لہٰذا ضروری تو نہیں ہے, لیکن کوئی پڑھ دے تو بہرحال کوئی بہت بڑی بدعت بھی نہیں ہے, کوئی خرافات بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے سچ کہا اس کا معنی ہوتا ہے, لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, اور یہ قاری کو پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے, اس لیے کہ سنت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے آخر میں اللہ نے سچ کہا تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں کون سی دعا دم کریں؟ چھوٹے بچوں کو عمومی اعتبار سے آپ سورہ فلق سورہ ناس کا آپ جو ہے ان پر دم کریں, اور یہی ان کے نظر بد اور شیطان اور اس قسم کے تکلیفوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. جی 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 بھائی نے 2 سوال کی, بہرحال ایک سوال تو ان کا اس تعلق سے تھا کہ سجدوں کے بیچ میں وہ لوگ جگہ نہیں دیتے. دوسرا پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ جماعت جب بناتے ہیں تو ایک شخص پیچھے سے اگر کوئی آ جائے تو دوسری جماعت کا تصور نہیں. اب دیکھیے میں سب سے پہلے ایک بات عام بتا دیتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے ایک عام بات بتاتا ہوں, ایک بالکل عام بات. اس مجمع میں نہیں, کسی بھی مجمع میں اگر میں بات پوچھوں, ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جس نے نماز سیکھی, لوگوں کو دیکھ کے نہیں پڑھی, سیکھی؟ ہم نے سب نے اپنے باپ کو دیکھ کر, ماں کو دیکھ کر, دادا کو دیکھ کر, چچا کو دیکھ کر نماز پڑھی. سیکھی کس نے؟ یہ فرض ہے, سیکھے نہیں ہم نے, یہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ہم سب. میرا باپ پڑھتا تھا تو میں پڑھتا ہوں, اور میں پڑھتا ہوں بلکہ میرا بچہ پڑھنے والا ہے. فرائض کو سیکھنا پڑتا ہے. اب جب کوئی چیز فرض اور نہ سیکھے تو یہ نتیجہ ہونے ہی والا ہے
یہاں تو سجدوں کے بیچ کی آپ دعاؤں کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو سجدے ہی نہیں ہونے دیتے ہیں. ایک ابھی سبحان ربی الاعلیٰ بولنے تک تو وہاں کھٹ بول کے کھڑا اور کھٹ بول کے دوسرا گرا, بالکل میٹر کی کاؤنٹنگ ایسے جو رفتار سے رکشہ چل رہا ویسی حالت ہوتی ہے. تو یاد رکھیے, شریعت میں یاد رکھیے آپ کو فرائض کو سیکھنا پڑے گا. تو ہر شخص جس نے نماز سیکھی نہ ہو ضرور تحقیق کرے کہ اللہ کے رسول نماز کیسی پڑھی, یہ فرائض ہے. روزہ کیسا رکھتے تھے, زکات کیسی دی, حج کیسا کیا آپ نے, یہ ضروری ہے. رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہو دیکھو. دوسری روایت نے فرمایا حج ویسا کرو جیسا مجھے حج کرتا ہوا دیکھتے ہو. تو سیکھنا چاہیے. تو ہم سب نے سیکھی نہیں, یہ ہم کو بس دیکھ کر پبلک کر رہی تو ہم کر رہے ہیں. اب پبلک جیسا ایک آدمی ہے, کسی ایک ریسلر کو دیکھے جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کو دیکھ کر سیکھے تو سیکھ پائیں گے کبھی؟ کچھ تو بھی نیا کرتا ہے پھر, چونکہ وہ یوں اٹھا رہا تو آپ کمر سے اٹھاتے پورے وزن کو, وہ حالانکہ ہاتھ سے اٹھاتا ہے. سمجھ رہے آپ, سیکھنا پڑیں گی. تو فرائض کو سیکھیے, اس کے بارے میں جانیے. اب رہا مسئلہ کہ ایک آدمی اگر جماعت ہو چکی ہے اور پیچھے سے کچھ لوگ آئے, تو اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جماعت ہو چکی تھی, ایک صحابی آئے, آپ سے نے پوچھا کیا تیری نماز نہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو آپ نے اعلان کیا کوئی بھائی ہے جو اس کے ساتھ جماعت بنا لے اور اس کو صدقہ دے, مطلب یہ کر کے تم اس کو صدقہ, اس کو تم کو صدقہ کا اجر ملے گا. ایک صحابی نے کہا میں پڑھوں گا, اور وہ جا کے ان کے بازو لگ گئے اور دونوں نے جماعت, تاکہ وہ بھائی کو جماعت کا ثواب مل جائے. ٹھیک ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر مسجدوں میں جماعت ہو چکی ہو تو میں ضرور گزارش کروں گا کہ بازو آپ سب بنائیں. یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ ابھی جماعت کھڑی ہے, مسجد کے صحن میں ایک طرف بنائیں تاکہ اعلان ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے, ہم الگ سے دیر آئے تو پڑھ رہے ہیں. اور اس کی اجازت رسول اللہ نے دی, آپ کے زمانے میں ہوا تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے. دوسرا, سجدے رکوع بہت اطمینان سے کرنا چاہیے, اتنے اطمینان سے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ریڑھ کی ہڈی سکون پا جائے. ریڑھ کی ہڈی سکون پا جائے مطلب بالکل لگ جائے من کے ایک پیچھے ایک اور آرام ہو جائے. اب ہمارے پاس تو بہت مشکل ہے یہ سکون پانا, اس لیے کہ اگر سکون پائیں گے تو آدھے لوگ تو اس لیے آئے کہ امام صاحب شارٹ کٹ میں بھاگتے بول کے ہم نماز کو آئے ہیں 3 منٹ میں 4 رکعت, 4 منٹ میں 4 رکعت, اور کسی نے غلطی سے 6 منٹ میں 4 رکعت پڑھا دیا تو اگلی بار صف میں لوگ کم ہو جاتے ہیں, بہت لمبا کھینچ رہے ہو. رسول اللہ کے زمانے میں عموماً 50 آیتیں پڑھی جاتی ہے ایک رکعت کے اندر. کتنی مطلب عموماً نماز میں سمجھتا 15 منٹ یا اس سے زیادہ کی ہوا کرتی, عموماً ہو سکتا ہے یہ شارٹ والی ہو, اس سے لمبی پتہ نہیں کتنی ہوتی ہو. تو ہم نے کیا کیا, دین اور شریعت کو مذاق سمجھا, کھلواڑ سمجھا, اور من مانے ڈھنگ سے. بلکہ کبھی ایسا ہو گیا اگر کسی امام نے لمبی نماز پڑھا دیا تو صف کے اندر سے بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں, امام صاحب کیا بات ہے, مطلب اس کو حکم دیتے کہ بھائی کیا چل رہا ہے, شارٹ کرو بہت لمبی ہو رہی. تو بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ نماز جو ہے, روزہ, زکات, حج, یہ فرائض ہے توحید, اس کو سیکھنے کو انشاءاللہ سیکھیں گے تو یہ مسائل انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گے. بس انشاءاللہ ہم بس اور 1-2 سوال لیں گے چونکہ جی بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ فرض جماعت کھڑی ہے اور لوگ سنت پڑھتے ہیں, تو یہ بھی لاعلمی کا نتیجہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے. فرض جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی, امام تکبیر کہہ دے تو صرف اس نماز کے. اب ہمارا معاملہ یہ کہ ہم کو خلاف ورزی میں بہت مزہ اور لذت آتی, اس لیے کہ ہم کو سنگینی معلوم نہیں نا کسی جرم کی کہ نتیجہ کیا ہونے والا. تو بس نہیں بھائی اپنی فرض ہو رہی یہ ہو رہی نا, بلکہ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں آخری فائدہ مل جائے تو اپنی سنت پہلے پڑھنا. سبحان اللہ, امام کھڑا ہو چکا اور تم سنت کی اہمیت دے رہے ہو فرض کو چھوڑ کر, عجیب بات ہے. تو بہرحال یہ لا علمی کا نتیجہ ہے. تو میں گزارش کروں گا چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے زکات ہو, چاہے جو دین کو سیکھیے, اس کا علم حاصل کیجیے. اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر عمل میں بہت زیادہ انسان کو مزہ آئے گا. حسن المسلم دعا کی کتاب حیض کی حالت میں لے کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو یاد رکھیے دعاؤں کی کتاب ہے وہ, اور دعاؤں کو آپ حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز, کوئی حرج نہیں. دوسرا بھی کسی نے کہ حالت حیض میں عورت کیا دعائیں پڑھ سکتی؟ تو ہاں, حالت حیض میں قرآن نہیں پڑھیں گی تلاوت, لیکن دعائیں ذکر و اذکار جو اس کی حفاظت کے لیے, بچوں کی حفاظت کے لیے بالکل پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کیا؟ اور اگر ایسی حالت میں عورت ہے تو اس پہ رقیہ پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے. اگر حیض کی حالت میں خاتون ہے اور اس پہ کوئی رقیہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں, اس کو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے.